शाहिद विला में नाश्ते की मेज सजी थी। गंभीर खामोशी ने सारे घर में अपना जाल बिछा रखा था। डाइनिंग में गूंजने वाली वाहिद आवाज चमचों और कांटों की थी। मेज से कुछ फासले पे दो मुलाजिम हाथ बांधे मुअद्दब से खड़े थे। सरबराही कुर्सी पे शाहिद हुसैन बैठे थे, संजीदा सपाट। उनके दाएं तरफ नवाल बेगम और बाएं तरफ हारून शाहिद बैठा था। उसने स्याह टी शर्ट के साथ स्याह पैंट पहन रखी थी। सामने चेहरे पे उदासी सी थी, लेकिन ये चेहरा मायूस नहीं था। कुछ माह कबल वाले हारून शाहिद की तरह। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे? चमचों और कांटों के दरमियान शाहिद हुसैन की भारी आवाज गूंजी थी। हारून ने दांतों से स्लाइस का कोना कुतरा, चबाया, जूस का घूंट भरा और अपनी सुरमई आंखों से अपने बाप को देखा। दिल नहीं है, तीन लफ्जी लापरवाह जवाब। शाहिद के चेहरे पे कोई तासुर नहीं आया। वो इसी तरह नाश्ते से हाथ रोक के बैठे रहे। ठीक है, फिर मेरे साथ सियासत में आ जाओ। मैं तुम्हें अपनी जगह पे ले आऊंगा, तुम्हें लोगों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। हम्म, मूड नहीं है, हारून ने मुंह बिगाड़ कर जवाब दिया था। नवाल गैर आरामदेह से दे नजरों से उनको देखती रही। ये भी सही है। फिर ऐसा करते हैं, तुम्हारी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करवा लेते हैं। तुम ले लो जितना वक्त चाहिए। जब तुम इतनी पेंटिंग्स बना लो जितनी एग्जीबिशन के लिए ज़रूरी होती हैं, तो मैं आगे बात कर लेता हूँ। क्या ख्याल है? वो संजीदगी से पूछ रहे थे। अभी वक्त नहीं है, वो स्लाइस पे जैम लगाते हुए बोला था। कब तक मेरे पैसों पे जिंदगी गुजारने का इरादा है? उनके लहजे में वाज़ेह तंज था। हारून का रंग सुर्ख हुआ था। आखिर कब तक हारून? तुम मेरे पैसों से नाश्ता करोगे, मेरे पैसों से लंच करोगे और मेरे ही पैसों से डिनर। कब तक तुम मेरे पैसों से ली गई गाड़ियों पे घूमोगे? कब तक अपने गार्ड्स को मेरी दी हुई रकम देते रहोगे? अगर मैं तुमसे कार्ड ले लूं, तुम्हारे अकाउंट्स फ्रीज कर दूं, तो तुम्हारे पास अपना क्या होगा? मर्द के पास हर उम्र में अपना कुछ न कुछ होना चाहिए, और अगर ना भी हो तो कोई प्लान होना चाहिए, कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर वो भी ना हो तो कोई हुनर होना चाहिए। तुम्हारे पास क्या है हारून? वो हारून की सुरमई आंखों पे अपनी सुरमई आंखें जमाए पूछ रहे थे। इन आंखों में बस जरा सा फर्क था, बस जरा सा। उस जवान लड़के की आंखों ने अभी दुनिया नहीं देखी थी, और वो बूढ़ी आंखें जहां दीदा थीं। तुम्हारे पास क्या प्लान है? कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास मेरा पैसा है, लेकिन तुम कोई कारोबार नहीं करना चाहते। तुम्हारे पास हुनर है, लेकिन उसे दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि तुम जज होने से डरते हो। तुम पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि तुमने कभी पढ़ना चाहा ही नहीं। तुम यूनिवर्सिटी बस हाले के लिए जाते रहे हो। हारून के चेहरे का रंग बदला था। शाहिद कहे जा रहे थे, क्यों आखिर क्यों है ऐसा हारून? क्यों कोई इंसान तुमसे पेंटिंग छुड़वा सकता है? उसकी आंखों के सामने खून से लथपथ रुस्तम का चेहरा आया था। क्यों कोई इंसान इतना जरूरी है कि तुमसे तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा सकता है? उसकी आंखों के आगे हाले का चेहरा आया था। क्यों कोई इंसान साल हर साल तुम्हारे दिलो दिमाग पे हुकूमत कर सकता है? कोई इंसान तुम्हें कैद कर लेता है, तुम वो बोलते हो जो वो चाहे, वो करते हो जो उसे पसंद हो, वहां जाते हो जहां उसे जाना पसंद हो। कभी ये इंसान में था और कभी हाले। तुम इंसान आज़ाद पैदा हुए हो हारून। अल्लाह ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि हमारे खिलाफ जाओ, वो काम करो जो हमें पसंद ना हो। नहीं, तुम अगर दो काम हमारे लिए कर रहे हो तो एक अपनी खुशी के लिए करो। कहीं अगर हमारी खुशी के लिए चल रहे हो तो अगली बार अपनी खुशी के लिए अपनी पसंद की जगह का प्रोग्राम बनाओ। कभी हमारी पसंद से खा रहे हो तो अगली बार अपनी पसंद का ऑर्डर दो। किसी को ये हक मत दो कि वो तुम्हारे जहन में अपनी सोच डाले। खुद को इतना मत झुकाओ कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज किसी की नाराजगी के अंदेशे से खौफजदा हो। तुम आज़ाद हो। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी सोच को भी आज़ाद होना चाहिए। खुद को अंडररेट मत करो। जो हुनर तुम्हें अल्लाह ने दिया है उसे दुनिया की वजह से क्यों छुपाना? लोग बुरा बोलेंगे, लेकिन कोई अच्छा भी तो बोलेगा ना। और अगर ना भी बोले, तुम्हारा दिल राजी तो सब राजी। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ, अपने लिए फैसला लो। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए थे, लहजे में तपिश बाकी थी। नवाल ने उनके हाथ पे हाथ रखकर खामोश रहने का कहा था, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे।
اپنا کیریئر چوز کرو، کاروبار، پڑھائی، سیاست، پینٹنگ، کسی ایک چیز کو منتخب کرو ورنہ میں کر لوں گا۔ اگلے 3 سال کا پلان بناؤ اور اس پلان میں شادی کو بھی رکھو۔ 3 سال بعد یا 3 ماہ بعد مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنی نسل ختم نہیں ہونے دوں گا۔ شادی کرو، مجھے 2 پوتے پیدا کر کے دو، پھر چاہے جو مرضی کرو۔ تم چاہے ساری زندگی عشق کا روگ لیے بیٹھے رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں گن پوائنٹ پہ تمہارا نکاح کرواؤں گا، اور تم جانتے ہو میں ایسا کروں گا، میں تمہارا باپ ہوں اور تم سے زیادہ پاگل ہوں۔ وہ دبا دبا گھور رہے تھے۔ ہارون اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ ناشتہ کرنے آیا تھا۔ آپ یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں ہارون ہوں۔ اگر میں رستم ہوتا تو آپ یہ سب نہ کہتے، وہ پھٹی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نوال بس خاموشی سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے روبرو کھڑے دیکھتی رہی۔ بلکہ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑتی، کیونکہ وہ تو جینیس تھا نا، وہ تو حل ڈھونڈ لیتا تھا، کام کر لیتا تھا، آپ کا فیوریٹ بیٹا۔ اصل میں اس دن مجھے مرنا چاہیے تھا۔ ہارون! شاہد چلائے تھے۔ نہیں پپا، چیخے مت، میں صحیح تو کہہ رہا ہوں، اس دن مجھے مرنا چاہیے تھا تاکہ آپ کا فیوریٹ بیٹا بچ جاتا۔ اس دن اگر میں مرتا تو آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اب ہے۔ آپ کو اپنے کاروبار کی اتنی فکر نہ ہوتی جتنی اب ہے، کیونکہ وہ سب سنبھال لیتا ہمیشہ کی طرح۔ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس کے جیسا نہیں ہوں۔ میں نے آپ کے فیوریٹ بیٹے کو آپ سے دور کر دیا، اسی لیے میں کبھی آپ کی نظروں میں آ ہی نہیں سکا۔ میری اس حالت کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر شروع سے آپ مجھے ویسی توجہ دیتے تو آج میں حالے یا کسی اور کی توجہ کے لیے نہ ترستا۔ اگر آپ میری پینٹنگ کی ویسے تعریف کرتے جتنی رستم کے گریڈز کی کرتے تھے تو آج میں بھی کانفیڈنٹ ہوتا۔ دنیا چاہے جو مرضی کہے، اگر ہمارے والدین بہت اچھے، ہمیں بہت اچھا ہے، بس اتنا ہی بھی کہہ دیں تو ہم 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سرخ پڑتی آنکھیں لیے درد سے کہہ رہا تھا۔ میں اپنے لیے فیصلہ لوں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے کبھی لینے دیا فیصلہ؟ میں نے 10th میں آرٹس لینا چاہا، آپ نے زبردستی سائنس لے دیا۔ مجھے ایف ایس سی کے بعد باہر جانا تھا، آپ نے نہیں جانے دیا کیونکہ میں رستم جیسا نہیں ہوں۔ میں نے یونیورسٹی میں اپنی مرضی کے سبجیکٹس لینے چاہے، آپ نے منع کر دیا۔ میری گاڑی، میرے گارڈز تک آپ کی مرضی کے ہے پپا، میں کیا پہنوں گا یہ بھی آپ بتاتے ہیں۔ آپ نے نوٹ نہیں کیا لیکن میں نے کیا ہے۔ جو کپڑے میرے لیے حالے لاتی ہے وہ آپ کو پسند آتے ہیں، جو میں اپنی پسند سے لاتا ہوں آپ کو اس میں گریس نظر نہیں آتا۔ جس انسان کو اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہننے دیے جاتے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کیسے لے گا؟ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹکا تھا۔ کیا کبھی آپ لوگوں کو میری پسند کا کھانا پسند آیا؟ جو چیز میں آرڈر دیتا ہوں آپ اسے ایک طرف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کھانا ہیلدی نہیں ہوتا۔ کیا ہوگا اگر ایک دن آپ نے ڈائٹ فوڈ نہیں کھایا؟ میں جہاں جانے کا کہتا تھا وہ جگہ آپ کو کبھی اچھی ہی نہیں لگی۔ آپ نے پپا، آپ نے ہمیشہ مجھ پہ اپنے فیصلے تھوپے ہیں، آپ نے مجھے گرو کرنے ہی نہیں دیا۔ میں آپ کی توجہ کے لیے ساری زندگی ترسا ہوں، مجھے وہ کام کرنے پڑے جو مجھے نہیں پسند تھے لیکن آپ کو پسند تھے۔ مجھے شروع سے سائنس نہیں پسند تھی لیکن آپ نے زبردستی میرے سبجیکٹس سلیکٹ کیے۔ آپ کو پتہ بھی ہے میں کس طرح پڑھتا تھا؟ میں ساری رات جاگتا تھا، میری آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، مجھے رونا آتا تھا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا، لیکن آپ کے لیے، صرف آپ کی محبت کے لیے میں خاموش رہا۔ آپ کے ڈائٹ فوڈ سے میری بھوک نہیں مرتی تھی، میں آدھا سیر اور آدھا بھوکا سوتا تھا لیکن کہتا نہیں تھا۔ جو کپڑے آپ لاتے تھے یا حالے لاتی تھی میں ان میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا تھا، میرا جسم جلتا تھا ان کپڑوں سے۔ کبھی کبھی میرے جسم پہ ریشز ہو جاتے تھے لیکن میں کچھ نہیں کہتا تھا۔ آپ کے لائے جوتے کبھی کبھی میرے پیروں میں درد دیتے تھے کیونکہ ان کا سائز چھوٹا ہوتا تھا۔ آپ کو میرے جوتے کا سائز تک نہیں پتا ہوتا تھا لیکن میں وہ چھوٹے جوتے پہن لیتا تھا۔ میں پھر بھی چپ رہتا تھا کیونکہ میں ہارون شاہد تھا، آپ کی توجہ کے لیے ترسنے والا بچہ۔ شاہد حسین لب بھینچے کھڑے رہے۔ آپ گن پوائنٹ پہ میری شادی کروائیں گے نا؟ کروائیں، آپ کو اپنی نسل چلانی ہے نا، لائیں بہو۔ لیکن بچے تو دور، میں اس لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھوں گا بھی نہیں۔ وہ کہتے ہوئے ان کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اب بس بس پپا، اب بس بہت سہ لیا میں نے، ہر بار میں ہی کیوں؟
میں شادی کب کروں گا یہ میرا فیصلہ ہوگا، میں بچے کب پیدا کروں گا یہ بھی میرا فیصلہ ہوگا، میں کیا پڑھوں گا کیا کروں گا یہ سارے فیصلے آج کے بعد میں لوں گا۔ ہارون شاہد لے گا، کب لے گا یہ طے نہیں ہوا، آپ میرے باپ ہیں، مجھے رائے دیں، لیکن اپنے فیصلے مجھ پہ مسلط نہ کریں۔ اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے، میں اپنے لیے فیصلے لے سکتا ہوں۔ آج کے بعد میں اپنی مرضی کے کپڑے پہنوں گا، اپنی پسند سے کھاؤں گا اور اپنی مرضی کی جگہ جاؤں گا۔ آج کے بعد میرے ساتھ کوئی گارڈ نہیں جائے گا کیونکہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہارون شاہد آج کے بعد آزاد ہے، جس طرح رستم آزاد ہوتا اگر وہ زندہ ہوتا۔ وہ بول کر تھک گیا تھا، تبھی خاموش ہو گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں سرخ پڑ گئی تھی، جسم کانپ رہا تھا، لیکن وہ کھڑا تھا، اپنے لیے کھڑا تھا۔ شاہد چند لمحے اسی طرح کھڑے رہے، پھر آگے آئے، ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنا شروع کیا۔ شادی کے 4 سال ہمارے اولاد نہیں ہوئی تھی ہارون۔ ان کا لہجہ دھیما تھا، پرسوز تھا۔ 4 سال بعد اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے صدمے میں رہتی تھی، پریشان، مایوس۔ ہارون نہ چاہتے ہوئے بھی سنے گیا۔ جب میری گود میں 2 بیٹے آئے تو میرے سب دوست، عزیز، رشتہ داروں نے کہا کہ میں ایک بیٹا اپنی بہن کو دے دوں، ورنہ کہیں میری بہن کو طلاق ہی نہ ہو جائے۔ ہارون نے سر اٹھا کر شاکی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرا دل نکال لیا ہو۔ میں نے انکار کر دیا۔ لوگ مجھ پہ دباؤ ڈالنے لگے، مجھ سے کہنے لگے کہ رستم کو میں اپنے پاس رکھ لوں، اور ہارون وہ ویسے بھی کمزور اعصاب کا بچہ ہے، میں اسے اپنی بہن کو دے دوں۔ انہوں نے تمہارا نام لیا تو جیسے میرے دل پہ الٹی چھری پھیر دی۔ میں نے اپنی بہن کی طلاق منظور کر لی، لیکن میں نے اپنے بیٹوں کا سودا نہیں کیا۔ گو کہ معراج بھائی نے انہیں نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی ہارون، میں نے تم پہ گیو اپ نہیں کیا۔ مجھے اگر صرف رستم عزیز ہوتا تو میں تمہیں ان کے حوالے کر دیتا۔ نوال عجیب سی نظروں سے اپنے شوہر کو بولتے دیکھتی رہی۔ ہارون شرمندہ کھڑا تھا۔ تم دونوں میرے بیٹے تھے، میرے بازو۔ کیا کوئی ایسا انسان ہوگا جو ایک بازو کٹوانا منظور کر لے؟ کوئی نہیں ہوگا ہارون۔ اولاد سانجھی ہوتی ہے۔ تم میرے لیے اتنے ہی قیمتی تھے جتنا رستم۔ تمہارے لیے میرے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، میں مانتا ہوں، کیونکہ میں تمہارا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہوں، اور انسانوں سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن خیر، تم آزاد ہو بیٹا، اپنے فیصلوں میں آزاد۔ میری نسل اگر تم سے نہ چلی تو دوسری شادی کروں گا، دوسرے بچے پیدا کروں گا، اور اگر یہ بھی نہ کیا تو سڑک سے کسی یتیم بچے کو اٹھا کر اس کے نام کے آگے شاہد حسین لگا دوں گا۔ لیکن آئندہ تم سے کچھ نہیں کہوں گا، تم آزاد ہو۔ ہارون وہ آزردگی سے کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ پیچھے ہارون اسی طرح شل کھڑا رہ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے شاہد حسین کے ہاتھ کو نوال نے اپنے ہاتھ سے روکا تھا۔ وہ ان کے سامنے تن کر کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ شاہد مسکرائے تھے۔ سیاست، یہ سیاست ہے نوال شاہد، وہ میری جوان اولاد ہے۔ میں غصہ کروں گا تو باغی ہو جائے گا، پیار سے بات کروں گا تو سر پہ چڑھ جائے گا۔ میں اسے ایموشنل کر رہا ہوں کیونکہ میں اس سے اپنا مطلب اسی طرح نکلوا سکتا ہوں۔ میں ڈر گیا ہوں، معراج بھائی کی موت کے بعد ڈر گیا ہوں۔ ان کے بچے رل گئے ہیں۔ میرے کمزور بیٹے کا میرے بعد کیا ہوگا؟ میں اسے کسی مقام پہ لانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے غم کو دکھا نہیں رہا، لیکن اندر ہی اندر وہ گھل رہا ہے۔ حالے کا غم اس کو کھا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ ختم ہو جائے مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ تم نے اس سے جھوٹ بولا شاہد۔ ہارون اور رستم کی پیدائش پہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے یہی آتا ہے، وہ ترنت بولے تھے۔ قصے گھڑنا، جھوٹ بولنا، یہ میرا کام ہے۔ میں سیاست دان ہوں، لفظوں کی ہیر پھیر میرا کام ہے، لوگوں کے سامنے مظلوم بننا آتا ہے مجھے۔ ہارون جانتا ہے رستم اس سے زیادہ میرا گلٹ ہے، وہ اس سے زیادہ مجھے ہانٹ کرتا ہے۔ وہ مجھے ڈرا رہا تھا اور میں نے بازی پلٹ دی، کیونکہ میں اس کا باپ ہوں اور اس سے زیادہ پاگل ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ نوال کے تنے آساب ڈھیلے پڑے تھے، نم آنکھوں کی خفگی کم ہو گئی تھی۔ اور تم نے کہا تم دوسری شادی کرو گے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ان کی آواز میں رنج تھا۔ شاہد ہلکا سا ان کے کان کے قریب جھکے تھے۔
جب چڑیلیں چمٹ جاتی ہیں تو ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایک چڑیل کے ہوتے ہوئے میں دوسری چڑیل لا سکتا ہوں؟ وہ محظوظ سا کہتے پیچھے ہٹے تھے۔ اس سے پہلے کہ نوال کی جانب سے کوئی جوابی کارروائی ہوتی، وہ فوراً سے دروازہ کھول کر گاڑی کے اندر بیٹھ گئے تھے۔ پیچھے نوال پیر پٹکتی رہ گئی تھی۔ جھوٹے سیاستدان، میں دیکھ لوں گی تمہیں، وہ پیچھے سے چلائی تھی۔ گلی کے دونوں اطراف میں زمین کی طرف جھکے ہوئے درخت تھے۔ یہ نسبتاً ایک سنسان گلی تھی۔ دور دور تک کوئی ذی روح نظر نہیں آتا تھا۔ مئی کی چلچلاتی دھوپ میں ایک بڑی سی گاڑی انہی درختوں کی اوٹ میں کھڑی تھی، جس میں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سفید وردی والا ڈرائیور باہر نکلتا، ایک نظر ساری گلی پہ ڈالتا اور پھر واپس گاڑی میں بیٹھ جاتا۔ شاید اپنے مالک کی طرح یہ گرمی اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ امیروں کے امیر نوکر۔ ایسے بھی اگر تم آنکھوں کو چھوٹا کر کے دیکھو تو گلی کے کونے میں ایک گاڑی رکتی نظر آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد اس گاڑی سے ایک دراز قد مرد باہر آیا تھا۔ نیلی بٹنوں والی شرٹ جس کے کف موڑ رکھے تھے، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ آنکھوں نے ساری گلی کو آنکھوں سے سکین کیا تھا، پھر قدم درخت کے سائے میں کھڑی گاڑی کی طرف موڑے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ گاڑی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ سفید وردی والا ڈرائیور باہر نکل آیا تھا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ وہ گردن اندر کیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ کون بھلا؟ سکندر شاہ۔ لانگ ٹائم شاہ صاحب، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، البتہ اس کی آنکھیں ان میں تپش تھی۔ سامنے بیٹھا آدمی ویسا بالکل نہیں تھا جیسا تم نے اسے معراج سلطان کے قتل کی رات دیکھا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جس کی بیوی نے اسے گھر سے نکال رکھا تھا، جس کی بیٹی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ وہ آدمی تھا جس کے بیٹے کی منگنی ٹوٹ چکی تھی، صرف اس وجہ سے کہ اس کا باپ بد کردار ہے۔ یہ وہ آدمی تھا جس کا بیٹا محبت چھوٹ جانے کے غم میں سارا سارا دن شراب پیتا یا منشیات کے ذریعے سے رہتا تھا۔ یہ آدمی وہ تھا جس کے ہسپتال کی ریپوٹیشن مٹی میں مل چکی تھی۔ اس آدمی کے بینک اکاؤنٹ اس کی بیوی نے فریز کروا رکھے تھے۔ یہ آدمی کنگال تھا۔ یہ آدمی گھر بدر ہوا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جو اپنا وقار کھو چکا تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جو اپنا خاندان کھو چکا تھا، جس طرح ایک ماہ قبل عمر حیات نے کھویا تھا۔ عمر صاحب، میں آ گیا ہوں۔ آپ نے کہا تھا میں ایک دن آؤں گا، صحیح کہا تھا۔ میں واقعی مجبور ہو گیا ہوں۔ مجھ پہ ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ کچھ کیجیے، میرا خاندان تباہ ہو گیا ہے۔ میری بیٹی میری شکل تک دکھنا نہیں چاہتی۔ میرا بیٹا منشیات کا عادی ہونے لگا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کیا چاہیے؟ خدا کے لیے مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے۔ عمر نے ایک بے نیاز نظر ان پہ ڈالی تھی۔ آپ اپنے لیے آئے ہیں شاہ صاحب، اس لیے پہلے آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری چیزیں مجھے واپس کرنے کے بدلے آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کاردار لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سکندر شاہ نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ صرف ایک گواہی۔ میں آپ سے صرف ایک گواہی چاہتا ہوں۔ کیسی گواہی؟ میرے بیٹے کے سسر سے آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ان کا بیٹا آپ کا کلاس فیلو اور دوست رہا ہے۔ آپ بس ایک بار، صرف ایک بار ان کے سامنے میرے حق پہ گواہی دے دیں کہ وہ ویڈیو جعلی تھی۔ میرے بیٹے کی محبت اسے مل جائے گی۔ میری بیٹی کے کالج میں آپ پچھلے ماہ آئے تھے، وہ تب سے آپ کو آئیڈیالائز کرتی ہے۔ آپ کی گواہی میرا خاندان بچا سکتی ہے۔ خدا کے لیے کچھ کریں عمر صاحب۔ میں آپ سے اپنے خاندان کی بھیک مانگتا ہوں۔ میرا ہسپتال جائے بھاڑ میں۔ میری ریپوٹیشن کی مجھے پرواہ نہیں چاہیے۔ سارا شہر مجھ پہ لعنت بھیجے، لیکن مجھے بس میرا خاندان واپس چاہیے۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ عمر کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کوئی میری گواہی مانے گا؟ وہ ان کے چہرے پہ نظر جمائے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کی بات کی عزت ہے۔ میرا خاندان بچا لے عمر صاحب۔ ان کے انداز میں منت تھی۔ یہ مقام اور عزت مجھے اللہ نے امانت دی ہے۔ جھوٹی گواہی خیانت ہے اور میں یہ نہیں کروں گا۔ میں عمر حیات ہوں۔ میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا۔ لیکن میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ آپ نے میرے خاندان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔
لیکن آپ نے میری کچھ چیزیں مجھ سے چھپائی، میں مانگنے آیا، آپ نے نہیں دی۔ اس سب کے لیے آپ کو سبق مل گیا ہوگا۔ خیر، مجھے آپ کے بیٹے اور بیٹی کا نمبر اور باقی ساری ڈیٹیلز بھیج دیں، میں دیکھ لوں گا۔ اور آپ کا سامان مجھے اس کی تفصیل بتائیں، میں کچھ بھی کر کے پہلے آپ کا سامان لاؤں گا، چاہے اس کے لیے جو مرضی کرنا پڑے۔ وہ تیز تیز بول رہے تھے، مبادا عمر اپنی بات سے مکر ہی نہ جائے۔ میری بس ایک ہی چیز رہ گئی تھی وہاں، منی کیمرہ ریکارڈر، لیکن وہ تو میں نے آپ کو دے دیا تھا۔ ہوں، جو کیمرہ آپ نے دیا وہ میں نے دروازے کی اوٹ میں لگایا تھا تاکہ جب دروازہ بند ہو تو وہ کیمرہ چھپ جائے۔ میں نے ایک اور کیمرہ بھی لگایا تھا جج صاحب کے بیڈ کے عین سامنے، وہ نہیں چھپ سکتا تھا۔ وہ کیمرہ مجھے نہیں ملا۔ مجھے میرا سامان لا کر دے دیں اور وہ عبدل اسے چاہے پاتال سے لائیں، لیکن مجھے وہ چاہیے۔ میں اسے خود بھی ڈھونڈ سکتا ہوں لیکن میں مصروف ہوں، اور یہ آپ کا کام ہے۔ آپ میرا کام کر دیں، میں اسی دن آپ کا خاندان جوڑ دوں گا۔ عمر سہولت سے کہہ رہا تھا۔ سکندر شاہ آپ متذبذب تھے۔ آپ میں پہلے میرا کام کر دیتے تو آپ کی مہربانی ہوتی۔ عمر صاحب، میرا ہسپتال میری بیوی کے نام ہے، وہ مجھے اندر گھسنے بھی نہیں دیتی۔ گھر میں میرا داخلہ بند ہے، 1 مہینے سے ہوٹلوں کے چکر لگا رہا ہوں۔ میں گھر جائے بغیر اور ہسپتال جائے بغیر آپ کا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ عمر نے ہنکارا بھرا تھا۔ 1 2 دن تک ہو جائے گا آپ کا کام، اور اگر اس کے بعد مجھے میرا سامان نہ ملا، میں آپ کے ساتھ وہ کروں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ بندہ مار کر لاش ٹھکانے کیسے لگانی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ میں پولیس والا ہوں، قانون کے سارے جھول میری جیب میں ہیں۔ میں آپ پہ اتنے کیس لگاؤں گا کہ آپ کی 7 پشتوں کو کا بھی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ آپ نے خواب میں ان جرائم کا سوچا بھی ہوگا۔ میں آپ پہ ایسے ایسے کیس لگاؤں گا کہ کوئی آپ کی لاش کو کندھا دینا تو دور لعنت بھیجنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے انگلی اٹھا کر وارن کیا، مجھے ڈبل کراس مت کیجیے گا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ سکندر شاہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سے محسوس ہوئی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں عمر صاحب، میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے میں ایک بار پھر اپنے خاندان کی نظروں میں گر جاؤں۔ وہ بدقت بول پائے تھے۔ عمر چند لمحے ان کو سخت نظروں سے دیکھتا رہا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل آیا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا، وہ گاڑی کے شیشے پہ جھکا۔ آپ کی بیوی پرانے کراچی جاتی ہے نا اپنے رشتہ داروں سے ملنے؟ ہاں، لیکن یہ بات میرے بچے نہیں جانتے، آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران تھے۔ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ وہ کہہ کر سیدھا ہوا اور ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں گول کرتا آگے بڑھ گیا۔ کرنے کو بھی کام بڑھ گیا تھا۔ عمر حیات کے بنگلے پہ غیر معمولی خاموشی تھی، شانو اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ دوپہر کا کھانا بننے میں وقت تھا۔ حالے لون میں بیٹھی مہر سے کال پہ بات کر رہی تھی جب عمر گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ ابھی سکندر شاہ سے مل کر آیا تھا۔ اس نے دور سے حالے کو یہاں بیٹھے دیکھا تو یہیں چلا آیا۔ وہ اس کی طرف پیٹ کیے بیٹھی تھی، عمر کی آہٹ پہ وہ مڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر حلق تک کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ میں نے اس اسٹال والے آدمی کا کام کر دیا ہے، اب اپنی زبان میں اس کو سمجھا لیں کہ آئندہ اپنا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک کر لے۔ پولیس اتنی پاگل نہیں ہوتی کہ روڈ پہ چلتے عام آدمی کو اٹھا کر جیل میں ڈال دے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ وہ آدمی بے قصور تھا، اس کا کسی چوری ڈاکے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ پولیس والوں نے اس کے سر پہ جھوٹا کیس ڈالا تھا۔ میں اس آدمی کو کئی سالوں سے جانتی ہوں، وہ بیچارہ رحم دل اور شریف انسان ہے۔ جی جی بالکل، اس شریف رحم دل انسان نے ایک رات ڈکیتوں کو اپنے گھر پہ پناہ دی تھی۔ وہ چور اس کے دوست تھے، اس کا سرکل تھے، اور انسان کے کردار کا پتہ اس کے سرکل سے لگایا جاتا ہے۔ اب گنڈے موالیوں میں اٹھے بیٹھے گا تو گورنر ہاؤس کی سیر تو کرے گا نا؟ عمر بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ حالے نے اچنبے سے اس کو دیکھا تھا۔ گورنر ہاؤس؟ عمر مسکرایا تھا، ظاہر ہے وہ اس کی اصطلاحات سے ناواقف تھی۔ گورنر ہاؤس ہم تھانے کو کہتے ہیں، یہ کوڈ ورڈ ہے۔ رشوت کو ہم چائے پانی کہتے ہیں، اور مار پیٹ کو خاطر تواضع کہتے ہیں۔ تھانے میں آنے والے کو ہم مجرم نہیں مہمان کہتے ہیں، اور بار بار آنے والے کو محبوبہ کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ جان جائیں گی، وہ محظوظ سا کہہ رہا تھا۔ حالے نے دھیان نہیں دیا۔ تم نے کیسے کیا یہ؟ وہ 6 ماہ سے تھانے میں ہے، تم نے چند دنوں میں یہ کیسے کیا؟ اس کی سوئی کسی اور جگہ اٹکی تھی۔
मैंने ये काम चंद दिनों नहीं, चंद मिनटों में किया है। पिछले कुछ दिन मैं मसरूफ़ था, इसलिए मैं नहीं कर सका। दूसरा, वो शरीके जुर्म नहीं था, मैंने केस बदल दिया है। मैंने थाने में बात कर ली है। अब केस कुछ इस तरह होगा कि 6 माह कबल उस बूढ़े का बेटा जवान जब अपने घर में सो रहा था, तो चंद मुश्तबा अफ़राद उसके घर में घुस आए। उसकी बीवी-बच्चों को ज़ुदोकोब किया और पुलिस से बचने के लिए एक रात उनके घर पे ज़ोर-ज़बरदस्ती पनाह ली। मज़ीद चंद मोहल्ले वालों की गवाही और उन डाकुओं में से एक आदमी को खरीद लिया। वो हमारी मर्ज़ी की गवाही देगा। और एक आखिरी बात, मैंने ये सब आपके लिए नहीं किया। मैं ये जज साहिब के लिए भी नहीं करता। मैं मुजरिम को मासूम नहीं करार दे सकता। वो आदमी वाक़ई शरीफ है और अपने दोस्तों के इन मशकूक कामों में जवाद का कोई हिस्सा नहीं था। अब कुछ दिनों तक वो बाहर आ जाएगा, उम्मीद है सुधर भी जाएगा। मैंने 2 हाथ लगा दिए हैं। वो कुछ और भी कह रहा था जब हाले ने उसकी बात काटी। तुमने उसे मारा? तुम्हें तरस नहीं आया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाले को वाक़ई गम लगा था। नहीं तो आप क्या चाहती हैं? उसके कदमों में बैठ जाता, उसकी मिन्नत समाजत करता कि भाई साहब, आइंदा आप ऐसे मशकूक लोगों से नहीं मिलेंगे, बल्कि अपने सर की कसम उठवा लेता कि अगर आइंदा तुमने कुछ ऐसा किया तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। वो हाथ झुलाते हुए कह रहा था। हाले ने ढेर सारा इश्तियाल अंदर दबाया था। अभी वो कुछ कहती जब उसके ज़हन में एक झमाका हुआ। तुम यहीं रुको, यहीं मैं आती हूँ। वो गायब दिमागी से कहती अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब वापस आई तो उमर उसी जगह खड़ा था। उसकी स्कैन करती नज़र हाले के हाथ में डिब्बे दबे चेक पे गई। वो तब तक उसके करीब आकर रुकी थी। ये मैं नहीं ले सकती। उसने चेक हवा में बुलंद किया था। उमर ने आंखें सुकेड़ कर उसको देखा था। हाले, हम दोनों के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। आपसी इख्तलाफात को एक तरफ रख कर हम पार्टनर्स बनकर काम करेंगे। और ये कोई बख्शिश नहीं है, ये आपके ज़ेवरात की रकम है। अगर आप उनको कहीं और भी बेचती तो ज़ाहिर है इतने ही पैसे मिलते। उसे रखें, काम आएँगे। वो नरमी से कह रहा था। मैं ये इसलिए नहीं ले रही क्योंकि ये रिश्वत की रकम है। मैं बगैर पैसों के रह सकती हूँ। लेकिन हराम की कमाई मेरे लिए नाकाबिले कबूल है, ये वापस ले लो। अब के उसके लहजे में सख्ती नहीं थी, वो बस मना कर रही थी। जबकि उमर पे तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। रिश्वत? हराम का पैसा? आखिर ये सब क्या कह रही हैं आप? वो काफ़ी देर बाद बोला था। रिश्वत का पैसा नहीं तो और क्या है ये 20 लाख उमर? ये 20 लाख का चेक है, तुम्हारी 10 तनख्वाहों से ज़्यादा। आखिर इतना पैसा तुम कहाँ से लाए? ज़ाहिर है ये तुम्हारा चाय पानी होगा। वो चाय पानी पे ज़ोर देती बोली थी। उमर का चेहरा सुर्ख हुआ था। हाले, मैं आपकी सारी बदतमीज़ी, नफ़रत सब बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मेरी जॉब मेरा फ़र्ज़ है। मैं इस मामले में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। जानना चाहती हैं कहाँ से आया ये पैसा? ये रकम मेरे शोरूम से आती है। सदर बाज़ार में 3 दुकानें हैं मेरी, वहाँ से आती है। अब आप पूछेंगी वो दुकानें कहाँ से आईं, तो मैं आपको बता दूँ। वो दुकानें मेरी माँ का शरई और कानूनी हिस्सा हैं। मैं 18 साल की उम्र से मुख्तलिफ नौकरियां कर रहा हूँ। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो तनख्वाह से गुजारा करे। मुझे पुरतायुश ज़िंदगी पसंद है और इसके लिए एक आमदनी कभी भी काफ़ी नहीं होती। ये चेक सिर्फ 20 लाख का है। मैं आपको एक करोड़ का भी दे सकता हूँ। उमर हयात ने पैसा कमाया है और बहुत कमाया है, लेकिन मैंने कभी हराम नहीं खाया। आइंदा कभी भी मेरी कमाई को रिश्वत या हराम की कमाई कहने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। वो बोलकर तेज-तेज कदम उठाता बाहर निकल गया था। पीछे हाले बेतासुर चेहरे के साथ उसे जाते देखती रही। 2 घंटे बाद वो शहर के बहुत बड़े और महंगे मॉल के लेडीज सेक्शन में थी। ये ऐसा मॉल था जहाँ सिर्फ उम्रा आते थे। गरीबों और मिडिल क्लास लोगों ने बस ऐसे मॉल फिल्मों और ड्रामों में देख रखे थे। यहाँ की एक लिपस्टिक भी इतनी महंगी थी कि इतने पैसों से एक गरीब आदमी का सारे महीने का खर्चा निकल जाए। शानो उसका साया बनी उसके साथ साथ चल रही थी। साथ बार बार गर्दन उठाकर कभी यहाँ देखती तो कभी वहाँ। हाले ने कई दफा उसे सीधा देखकर चलने को कहा था, लेकिन वो मॉल की रोशनियों और रंगीनियों में ऐसी गुम थी कि उसे कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता था। उसके बरक्स हाले के तासुरात सपाट थे। वो जैसे मारे मांदे यहाँ आई थी। एक जगह से अपने लिए कुछ जूते खरीदे कि अब तक बख्श की लाई जर्द हील्स में घूम रही थी। अब वो एक शॉप से अपने लिए चंद लॉन के सूट खरीद रही थी। सरदार की बीवी के कपड़ों पे लगा ब्रांड टैग उसने देख लिया था। उसके लिए उसी ब्रांड की कलेक्शन में से कुछ कपड़े खरीदे जो कि तकरीबन 15 जोड़े थे।
تھوڑی دیر مزید اسی سپاٹ اور سرد تاثرات کے ساتھ اپنی باقی چیزوں کی ضروریات کی چیزیں لینے کے بعد وہ بل کاؤنٹر پہ آ گئی تھی۔ میم آپ کا کارڈ؟ ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی نہایت شائستگی سے بولی تھی۔ میں کیش پے کروں گی، آپ بل بنا دیں۔ حالے نے جواب دیا تھا۔ چند لمحہ کھٹ پٹ ٹائپ کر کے اس لڑکی نے بل حالے کے سامنے کیا تھا۔ اس کی نظر سیدھا آخر میں ٹوٹل پہ گئی تھی۔ 5,10,000۔ حالے نے بدقت اپنی مسکراہٹ برقرار رکھی۔ نارمل حالات میں یہ بل اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا، لیکن بات یہی تھی کہ حالات نارمل نہیں تھے۔ یہ چند کپڑے اور جوتے اتنے مہنگے ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا، وہ بس سوچ ہی سکی۔ وہ 5 لاکھ ان کپڑوں اور جوتوں میں نہیں جھونک سکتی تھی، یہ طے تھا۔ بلا شبہ وہ سارے ڈریسز اور جوتے برانڈڈ تھے، وہ ہمیشہ سے یہی سب خریدنے اور پہننے کی عادی رہی تھی۔ لیکن تب اس کے پاس کسی اور کے قرض ہوتے تھے اور اس وقت اس کے پاس جو پیسے تھے وہ اسے اپنا زیور بیچ کر ملے تھے۔ کیا وہ ان پیسوں کو اس طرح خرچ کرنا بلکہ اس طرح اڑانا افورڈ کر سکتی تھی؟ جواب ایک بہت بڑی نا میں آیا تھا۔ یہ کارڈ رکھ لیں۔ عقب سے آتی آواز پہ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نکسک سے تیار بالوں کو جل سے جمائے وہ محصور کر دینے والی پرسنالٹی والا آدمی سفیر سلطان تھا۔ حالے مڑ بھی نہ سکی، وہ ایک جگہ جم گئی تھی۔ شیور سر، وہ لڑکی مسکرا کر بولی تھی۔ سلطان فیملی عموماً یہاں آتی رہتی تھی اور آج کل تو یہ خاندان خبروں کی زینت بنا ہوا تھا، اس لیے وہ لڑکی جان گئی تھی کہ وہ دونوں کزنز ہیں۔ نہیں، رک جائیں، حالے نے خود کو بولتے سنا۔ آپ ایسا کریں، ان چیزوں کا بل بنا لیں اور باقی رہنے دیں، میں پھر کبھی آ جاؤں گی۔ اس نے سردار کی بیوی کے لیے لینے والے کپڑوں کے بیگز الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ شانو بس خاموش کھڑی ان کو دیکھتی رہی۔ اسے یہ بھوری آنکھوں والا آدمی برا لگا تھا۔ یہاں اگر اس کا صاحب ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میرا کارڈ یوز کر لو، سمجھ نہیں آ رہی؟ اب کہ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تھا۔ ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی اب ذرا پریشان ہوئی تھی۔ ان چیزوں کا بل کتنا ہوا؟ حالے بغیر سفیر کی طرف دیکھے چند بیگز اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سفیر 2 قدم آگے آیا تھا، حالے کے کندھے کے پیچھے۔ حالے، میں کہہ رہا ہوں نا، میرا کارڈ لے لو، یہاں تماشا مت بناؤ۔ تم ہماری فیملی کو جتنا ذلیل کر سکتی تھی اتنا کر چکی ہو، اب بس بہت ہو گیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے آواز ہلکی کر لی تھی۔ حالے کی ہتھیلی پسینے سے بھر گئی تھی، وہ مزید اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مڑی تھی، زرد ہوتے چہرے پہ بدقت مسکراہٹ لائی۔ میں اپنا بل خود پے دے سکتی ہوں سفیر، آپ تکلف نہ کریں، جس کام کے لیے آئے تھے پلیز وہی کریں۔ وہ بہت مشکل سے ضبط کرتی بولی تھی۔ بل بناتی لڑکی نے کی نکھیوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ان کے پیچھے بل ادا کرنے والے لوگ بھی ان کو دیکھنے لگے تھے۔ سفیر مسکرایا تھا، ایک نظر ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھا، پھر اپنے پیچھے کھڑے لوگوں کو دیکھا اور کہنا شروع کیا۔ اصل میں یہ مجھ سے ناراض ہے، کزنز میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اور اپنا کارڈ بھی بھول آئی ہے، لڑکیوں کی جلدی کی عادت۔ وہ مسکرا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس لیے میں اپنا کارڈ دے رہا ہوں، لیکن یہ لینے کو تیار ہی نہیں۔ ہمیں بس 5 منٹ دے دیں۔ وہ کہہ کر حالے کی طرف مڑا تھا۔ لڑکی کچھ نہ بولی، وہ ان کھوکھلی مسکراہٹوں اور جھوٹی وضاحتوں کی عادی تھی۔ وہ 2 ٹکے کا پولیس والا جو تمہاری بلز تک پے نہیں کر سکتا، تم نے اسے مجھ پہ فوقیت دی۔ اب مزید کوئی تماشا بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے میرا کارڈ لو اور بل کلیئر کرو۔ وہ ہلکی آواز مگر سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ تب تک لڑکی بل بنا چکی تھی۔ میرا شوہر چاہے مجھے بھوکا بھی رکھے، لیکن کم از کم وہ مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ کہہ کر مڑ گئی تھی۔ میڈم، اب آپ کے 2,75,000 ہو گئے۔ حالے نے قریب جا کر بل انگلیوں سے پکڑا تھا، پھر بیگ سے کچھ نوٹوں کی گڈیاں نکال کر ڈیسک پہ رکھی اور مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ لڑکی نے گنا نہیں کیونکہ اس کو ضرورت نہیں تھی۔ وہ مڑی اور سفیر کو دیکھا اور مڑ گئی۔ شانو بیگ اٹھائے اس کے پیچھے گئی تھی۔ سفیر مٹھی بھینچی اس کو دیکھ کے گیا۔ اپنے کسی دوسرے عاشق سے بل پے کروانے تھے تو پہلے بتا دیتی۔ سفیر پیچھے سے بلند آواز سے پکارا تھا۔ حالے کے دل پہ جیسے چھری لگی تھی۔ مجھ سے دل بھر گیا ہے نا، تبھی تو آج میرا پیسہ حلق میں اٹکنے لگ گیا ہے۔ حالے کے قدم تھمے تھے، اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ۔ لوگ حیرت سے سفیر کو دیکھے گئے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ ڈیسنٹ سا انسان اتنی گندی زبان رکھتا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں حالے سلطان، ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ شادی کی رات گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا اتنا نخرہ۔
वो मज़ीद नहीं सुन सकी। भारी होते कदम उठाए और आगे बढ़ने लगी। हर कदम इतना भारी था जैसे कोई वज़नी पत्थर पैर से बाँध रखा हो। जिसका बाप इसका सदमा लेकर वक़्त से पहले मर गया हो, जिसके भाई ने अपनी बहन की बदकिरदारी की वजह से बाहर निकलना, सोशल होना छोड़ दिया हो। उस लड़की को इतनी अकड़ ज़ेब नहीं देती। वो अब भी चिल्ला रहा था। वो चलती गई, कानों में उतरता ज़हर दिल में उतरने लगा था। लेकिन वो चले गई, इससे पहले कि जिस्म ज़हर से सब्ज़ पड़ता उसे यहाँ से जाना था। ना जाने क्यों, एक लम्हे को दिल ने ख्वाहिश की थी कि काश उमर हयात यहाँ होता। अगले ही लम्हे उसने दिल को डिपट कर सुलाया सुलाया था और इस जगह से बाहर आ गई थी। दिल था कि फट रहा था, आंखें छलकने को बेताब। सफ़ीर के साथ उसने एक बेहतरीन वक्त गुजारा था। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन अच्छा बोलता था। कभी ऊंची आवाज़ या बदतमीजी से बात नहीं की थी। हर मामले को समझने वाला, उसकी और चची की सुलह करवाने वाला, हसन और हाले के झगड़े में हमेशा हाले को सपोर्ट करने वाला। जब वो फेल होती तो उसके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उसके सरपरस्त की हैसियत से जाली कॉल्स करने वाला। उसे सफ़ीर से कोई तूफ़ानी इश्क नहीं था, वो बस अच्छा था, दिल को भी अच्छा लगता था। वो अच्छे वक़्तों का अच्छा साथ था, अब बुरे वक़्त में बुरा क्यों बन रहा था? बाजी चले? शानों की आवाज़ पे वो होश में आई थी। आंखें ज़ब्त से सुर्ख पड़ रही थी, जी चाहा था कि धाड़े मार-मार कर रोए, लेकिन भला फ़र्क किसको पड़ता था? चलो, वो गायब दिमागी से कहती आगे बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी ड्राइव करते उसका चेहरा हर एहसास से आदी था। दिल पे उन आंसुओं का बोझ था जो गिरे नहीं थे। बाजी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक सस्ती मार्केट से कपड़े दिलवा सकती हूँ। महंगे भी नहीं होंगे और मुनासिब भी मिल जाएंगे। शानों ने हल्के लहजे में कहा था। गाड़ी ड्राइव करती हाले सोच में पड़ गई। वो इस वक्त पैसे उड़ाना अफोर्ड नहीं कर सकती थी और वैसे भी अब दिल को इन महंगे कपड़ों और ब्रांडेड चीज़ों का शौक नहीं रहा था। उसने आज जितने भी जोड़े खरीदे थे उन पे बस एक ही नज़र डाली थी और पैक करवा लिए। ये वही हालत थी जो एक जोड़े को 1000 बार देखकर 10 दुकान घूमकर सबसे बेहतरीन जोड़ा लेती थी। मेराज सुल्तान के जिस्म के साथ हाले सुल्तान का दिल भी मर गया था। हाले को अब लगता था कि इंसान मरने से पहले कई बार मरता है और ऐसी अमवात के आगे सांसों का रुक जाना एक सानवी हैसियत रखता है। हमारा दिल का एक कोना वक्त गुजरने के साथ साथ मरता जाता है। कभी बचपन की महरूमी दिल का एक कोना मारती है, कभी जवानी का नाकाम इश्क, कभी एकतरफा मोहब्बत, कभी शादी के नाम पे सौदेबाजियाँ, कभी वालदैन का वक्त से पहले मर जाना, कभी दोस्तों की दगाबाजियाँ, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स और जैसी मौत हमें प्रॉब्लम्स मारती हैं। वल्लाह वैसी अज़ियतनाक मौत कोई नहीं होती। ये मौत सीधा हमारे दिल को छुरी से चीर देती है। हमारा दिल मुकम्मल तब बंद होता है जब अल्लाह का हुक्म हो, लेकिन ये ज़मीनी खुदा रोज़ हमारा दिल मारते हैं। बीबी, क्या कहती हो, ले चलूं मार्केट? शानों की आवाज़ उसे हवास में लाई थी। हाले ने गायब दिमागी से इस बात में सर हिला दिया था। शानो इसी पे खुश हो गई थी। अब वो हाले को रास्ता बताती जा रही थी। थोड़ी देर बाद हाले ने जहाँ गाड़ी रोकी वो एक मिडिल क्लास मार्केट थी, जहाँ जामे क्लॉथ मार्केट का बड़ा सा बोर्ड लगा था। यहाँ से अगर नज़र उठाकर देखो तो दोनों इतराफ में कपड़े और जूतों की दुकान और उन्हीं दुकानों के बाहर लगे स्टॉल्स पे मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरी सजी थी। शानो गाड़ी से उतर आई थी। हाले अपना पर्स उठाए उसकी तकलीद में बाहर निकली थी। लेकिन बाहर निकलने के अगले ही सेकंड उसे अंदाजा हो गया कि ये एयर कंडीशन मॉल नहीं, झुलसाती धूप वाली मार्केट थी। उसने बेख्तियार धूप से बचने के लिए हाथ के को चेहरे के सामने कर लिया था। चले बीबी, रश बहुत है। पीछे से शानों की आवाज पे वो मुड़ी थी और फिर एक गहरा सांस भरती उसके पीछे पीछे चलती गई। लोग जहां से गुजरते, दुकानदार हर आती जाती औरतों और मर्दों को आवाज आवाज देते, सदाएं बुलंद करते। हर कोई अपने सामान की तारीफों में रितबुल लिसान था। बाजी, 2000 में जोड़ा, 2000, बस 2000। एक बार आएंगी तो बार बार आना पड़ेगा। आ जाए बाजी, एक बार देख ले बाजी। सेल लगी है बाजी, 1500 की सेल। मुख्तलिफ नारे, मुख्तलिफ बोलियां। हाले परेशान सी एक जगह रुक गई। वो यहाँ सबसे मुख्तलिफ थी। साफ लगता था कि वो इस जगह से मानूस नहीं है। शानों ने उसे रुकते देखा तो खुद भी ठहर गई। क्या हुआ बाजी, रुक क्यों गई? वो शोर की वजह से बुलंद आवाज में पूछ रही थी। वो पीछे तुम्हें बुला रहे थे, शायद तुम्हारे रिश्तेदार थे।
तुमने सुना नहीं, वो कह रहे थे बाजी आ जाओ यहाँ से कपड़ा ले लो। शानों के बरक्स उसकी आवाज बुलंद नहीं थी। शानों कहकहा लगाकर हंस पड़ी थी। बाजी, यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। यहाँ पे जिस दुकान के आगे से गुजरोगे वो आपको अपनी दुकान में बुलाएगा। इनकी आवाज़ों पे कान ना धरो। बस जिस दुकान पे मैं रुक जाऊं आप भी वहीं रुकना। अब आ जाओ। वो मसरूफ से कहती आगे बढ़ गई थी। मजबूरन हाले को भी उसके साथ जाना पड़ा। थोड़ा आगे जाकर शानो एक दुकान पे रुकी थी। ये दुकान बाकी दुकानों की निस्बत ज़रा अच्छी खासी थी। यहाँ आने वाले गरीब लोग इस दुकान को नज़रअंदाज करते थे कि यहाँ से शॉपिंग वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जबकि मिडिल क्लास लोग किसी अच्छी तकरीब या लड़कियों के जहेज के सामान के लिए ऐसी दुकानों का रुख करते थे। वो दोनों दुकान के अंदर दाखिल हुई तो उनके लिए कुर्सियां रखी गई। छोटा लड़का भागकर पानी ले आया। हाले अपने ज़ाहिरी हुलिये और रख रखाव से डिफेंस की कोठी में रहने वाली बेगम लगती थी। दुकानदार मरूब हो गया। अब वो अपनी दुकान की सबसे शौक और भड़कीले जोड़े निकाल निकाल कर दिखा रहा था। हाले ने एक नज़र नापसंदीदगी से इन सब कपड़ों को देखा और फिर उससे टोक दिया। मुझे बस लॉन के सूटों की नई कलेक्शन दिखा दें, ये सब मुझे नहीं चाहिए। दुकानदार जी जी करता अपने दुकान के नफीस और सादा से जोड़े निकाल लाया था। ये सारे जोड़े 3,000 से शुरू होते हैं बाजी। दुकानदार लड़के ने बताया था। हाले ने चौंक कर उसको देखा था, साथ मुंह पे हाथ रखे शानों को देखा। ना क्यों, किस खुशी में 3,000? 2,000 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी मैं। इतना भी कोई खास रंग नहीं है, ना प्रिंट अच्छा है। ऐसे जोड़े पहन रखे हैं हमने, एक धुलाई के बाद ही रंग उतर जाता है। दुकानदार लड़का अब अपने जोड़े का दिफा कर रहा था। हाले शानों के कान के करीब झुकी थी। बस कर दो शानो, कहीं वो नाराज ही ना हो जाए। हाले को एक और फिक्र लाहक हुई थी। इसको मैं सही नाराज करती हूँ, आप रुक जाओ जरा। हाँ भाई, 15 जोड़े लूंगी इसी तरह की, और सारे 1500 2,000 तक। इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। मंजूर है तो ठीक, वरना और भी बहुत दुकानें हैं। शानो एक बार फिर जिरा पे उतर आई थी। हाले खिफ्त से यहाँ वहां देखने लगी। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी दुकानों का रुख नहीं किया था और ना ऐसी सूरत हाल का सामना। थोड़ी देर तक शानो उस दुकानदार के साथ डील डन कर चुकी थी। 15 जोड़े और सादा सारे 2 से 2,500 तक। खालिद ने रकम निकाल कर बिल अदा किया और बाहर निकल आई। उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। शानो, क्या वाकई यहाँ इतने सस्ते कपड़े मिलते हैं? मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आई? इन सब के साथ दुपट्टे भी होंगे ना? वो बैग उठाए अपने साथ चलती शानो से कह रही थी। जवाबन शानो ने कुछ कहा था। हाले मुस्कुरा रही थी। इतने दिनों बाद पहली बार उसके इस वक्त उसके जहन से सफ़ीर से होने वाली मुलाकात महव हो चुकी थी। वो लाखों की शॉपिंग करती आई थी, लेकिन आज की 35,000 की शॉपिंग ने उसे जितनी खुशी दी थी वो आज तक कभी नहीं हुई थी। उसने अपने लिए गए कपड़े घर जाकर कभी खोल कर नहीं देखे थे, लेकिन आज उसका दिल कर रहा था वो इन कपड़ों को देखे, छुए और एक बार फिर खुश हो। आस-पास दुकानों से आती आवाज़ें, रश में लगते धक्के, बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाज़ें, लड़कियों के हसरत भरे चेहरे, और इन सब के दरमियान गुजरती वो मलिका, जिसे किसी ताज की ज़रूरत नहीं थी, जिसे किसी खजाने की ज़रूरत नहीं थी। ये वो मलिका थी जिसे उसका दिल मलिका बनाता था। वो जब घर पहुंची तो वो शाम होने वाली थी। लाउंज के सोफे पे बैठी वो अपने हील से आज़ाद किए पैरों को हाथ से दबा रही थी। इसी वक्त उमर दाखिली दरवाजे से आता दिखाई दिया। उसके पीछे ही शानो बैग उठाए आ रही थी। उमर ने उसे रोककर इन बैग्स की बाबत पूछा था। शानो जवाब दिए आगे बढ़ गई। उमर सर हिलाता अंदर आ गया। हाले सोफे की पुश्त से सर टिकाए नींव दराज थी। जब उमर लाउंज में दाखिल हुआ, हाले को सोफे पे बैठे देख वो उसके करीब रखे सिंगल सोफे पे बैठ गया। हाले, नरमी से पुकारा। बोलो। हम अपने टारगेट में से एक को चेक कर चुके हैं, बाकी दो रहते हैं। अब किसका नंबर है? और वो वो कौन है? आपके पास डिटेल्स है ना? हाले सीधी हुई थी। आंखें खोलकर उसको देखा। एक लम्हे को उमर ने उसकी आंखों में देखा। इन आंखों की जोत बुझी हुई थी। उसने नजरें फेर ली। सरवर ख्वाजा, चीफ कस्टम ऑफिसर। 10 माह पहले उसने 4 इल्लीगल गाड़ियों को बगैर टैक्स के क्लियर करवाया था। वो गाड़ियां किसी मिनिस्टर के भांजे की थी। सरवर ख्वाजा ने उसके बदले 2 करोड़ लिया था। पोर्ट पे उसके ताल्लुकात है जिसे उसने इस्तेमाल भी किया और उनको मुनाफा भी दिया। इन गाड़ियों में से 2 गाड़ियां दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदात में इस्तेमाल हुई हैं, जिनकी वजह से सरवर ख्वाजा काफ़ी अरसा जेर हिरासत रहा। 2 माह पहले वो बाहर आया है। उसका आपसे क्या ताल्लुक था?
अब अगर उससे रिश्ता माँगा हुआ तो देखो मैं उसका करता क्या हूँ। उसको जेल भेजने वाले मेरे बाबा ही थे। उसके केस का फैसला बाबा ने सुनाया था। उमर ने सुकून की सांस ली थी। हाले कहीं जा रही थी। लेकिन बाद में उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और झूठे सबूतों और गवाहियों की वजह से रिहा हो गया। लेकिन उसकी रेप्यूटेशन बुरी तरह मस्क हो चुकी है, नौकरी भी छूट गई है। आजकल वो शहर के कुछ उमरा और रोसा के आगे पीछे घूमता है ताकि उसकी पोजीशन उसे वापस मिल जाए। शेर अली और उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती रही है। वो दोनों एक ही मोहल्ले से हैं। बाद में ज़िंदगी की भाग-दौड़ में उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं, लेकिन उनकी दोस्ती नहीं टूटी। वो शेर अली को आज भी फ़ेवर्स देता है और कुछ दिन पहले कबल उससे मिला भी है। ठीक है, उसके पास चलते हैं। क्या आपके पास कुछ है? हम उसे कैसे उगलवाएँगे? चाय पानी देकर, हालिस स्पार्ट लहजे में बोली थी। उमर उसके इस तरह कहने पे मुस्कुराया था। और अगर वो ना माना, तो खातिर तवाज़ु कर लेना। उमर गर्दन पीछे फेंक के महज़ूज़ सा हँस गया। हाले ने उसे पहली बार इस तरह हँसते देखा था। थोड़ी देर बाद वो सीधा हुआ तो उसकी आंखों में पानी भर गया था, जिसे वो उँगली से साफ कर रहा था। आप बहुत जल्द मेरी इस्तिलाहात सीख गईं, मुझे अच्छा लगा। वो अब मुस्कुराहट दबाकर बोला था। आज शाम 6 बजे ख्वाजा सरवर एक रेस्तोरां में किसी किसी अजीज से मिलने आएगा। हम उससे मिलेंगे। तुम उससे किसी गाड़ी की डील करोगे क्योंकि तुम्हारा शोरूम है और तुम ऐसी गाड़ियां बआसानी बेच सकते हो। हाले साहिबा, वो हर ऐरे गहरे को गाड़ियों की डिटेल्स नहीं देता होगा। क्या तुम ऐरे गहरे हो? वो दू बदू बोली थी। उमर का चेहरा सुर्ख हुआ था। मेरा मतलब है वो ये काम सिर्फ अपने जानने वालों के लिए करते हैं। मेरे सर पे साफ साफ लिखा है एएसपी उमर हयात। वो मुझे देखकर ही भाग जाएगा। सस्पेंडेड एएसपी, हाल ने तस्हीह की। आपकी वजह से, अपने डेढ़ शाननी की वजह से, पन की वजह से। वो दोनों एक दूसरे को दूबदू जवाब दे रहे थे। ठीक है, मान लिया, जो आप कहती हैं सब मान लिया। खुश आखिर उमर ने हार मान ली। तो मुझे आप क्यों कहते हो? हाले ने अजीब लहजे में सवाल किया था। उमर चंद लम्हा उसके चेहरे को देखता रहा। क्योंकि मुझे आपसे अकीदत है। आप मेरे लिए ऐसे हैं जैसे घर का कोई बड़ा, जिस तरह हम उनके सामने ऊंचा नहीं बोल सकते, सख्त नहीं कह सकते, और कभी कभी उनके सामने बिल्कुल बेबस होते हैं। मैं आपके मामले में बिल्कुल ऐसे हूँ। आपका चेहरा मेरे किसी अजीज से मिलता है। किससे? मेक अ गेस। वो मुस्कुरा कर बोला था। आप मुझे तुम क्यों कहती हैं? हालांकि मैं आपसे उम्र में 6 साल बड़ा हूँ। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आप उन्हें कहा जाता है जिनकी आप इज्जत करते हो या जो आपके लिए अजनबी हो। ना मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, ना तुम मेरे लिए अजनबी हो। मैं तुम्हारा असल चेहरा चेहरा जानती हूँ, वही जिसे तुम दुनिया से छुपाते हो। वो खुश्क लहजे में कहकर उठी थी और आगे बढ़ गई। उमर की मुस्कुराहट फीकी पड़ी थी, आंखों में अजियत दर आई थी। जज साहिब मुझसे शतरंज में हार जाते थे। वो पीछे से पुकारा था। हाले जहाँ थी वहीं थम गई, साकित। वो दुनिया में बस दो लोगों से जानकर हारते थे, एक आप और एक मैं। सोचें, फिर मेरा असल चेहरा कैसा होगा? क्या आपके बाप ने मुझे पहचाना नहीं होगा? आपकी नफरत बजा है, लेकिन इसकी शिद्दत में कमी लाएं क्योंकि ये यकतरफा है। और यकतरफा जज्बे हमेशा तकलीफ ही देते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ। जिसने आपके साथ बुरा किया है, मैं उनको चौक पे खड़ा करके दुर्रे मारूंगा। मुझसे नफरत एक दिन बेजा साबित होगी, क्योंकि इस पूरी दुनिया में हाले सुल्तान के लिए उमर हयात से ज्यादा मुखलिस कोई नहीं है, खुद हाले भी नहीं। वो बोलते हुए उठा था। हाले अब भी नमक का मुजस्मा बनी खड़ी थी, जैसे छू लो तो ढेर हो जाए। मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ, बाहर आ जाए। वो चला गया था। वो इसी तरह लाजवाब करके क्यों चला जाता था? वो दोनों गोल चक्करदार जीने पे चढ़ते रेस्तोरां की बालाई मंजिल की तरफ जा रहे थे। जैसे ही इन दोनों ने रूफ टॉप पे कदम रखा, बेख्तियार इन दोनों की निगाह सीढ़ियों के साथ खत्म होती दीवार पे गई, जहाँ छोटी बड़ी साइज की बेशुमार तस्वीर लगी थीं। दो लड़कियां अपनी तस्वीर हाथ में पकड़े बेताब खड़ी थीं कि कब उनकी तस्वीर इस दीवार की जीनत बनेगी और कब वो उस तस्वीर की तस्वीर बनाएंगी। एक वेटर हाथ में एक ग्लू स्टिक पकड़े खड़ा था।
ان سب لڑکیوں تصویروں میں سب سے نمایاں ایک تصویر تھی، سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت۔ اس تصویر میں 3 لوگ تھے، بیچ میں 15 سالہ حسن سلطان، اس کی دائیں جانب مسکراتے چہرے والی ہالے سلطان اور بائیں جانب گرے آنکھوں والا ہارون شاہد۔ ہالے اس تصویر کو دیکھتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ عمر وہیں کھڑا رہ گیا، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے اس تصویر کو دیکھے گیا۔ جب اسے اپنے عقب سے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کی حسد بھری آواز آئی، یار یہ گرے آنکھوں والا لڑکا کتنا ہینڈسم ہے نا۔ اس کے اشتیاق لہجے میں اشتیاق تھا۔ ہاں بہت ہینڈسم ہے، یہ فوڈ بلاگر بھی ہے، میں نے اس کو انسٹاگرام پہ دیکھا تھا۔ گرے بیوٹی ساتھ کھڑی لڑکی نے اس کی تائید کی تھی۔ عمر کو نہ جانے کیوں یہ تعریف بری لگی تھی۔ آئی ڈونٹ فائنڈ ہم ہینڈسم، وہ منہ کے زاویے بگاڑ کر بڑبڑایا تھا۔ پھر ایک قدم آگے بڑھا لیکن پھر رک گیا، واپس مڑ کر تصویر کو دیکھا۔ بھویں سوچنے والے انداز میں اکٹھی کی، سرمئی بلا، وہ ہارون کو ایک نک نیم سے نواز گیا تھا۔ ہاں بالکل صحیح، یہی صحیح رہے گا، سرمئی بلا۔ وہ ہود کو داد دیتا آگے بڑھ گیا تھا، البتہ دل کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر سے اس چھوٹی گول میز پہ بیٹھے خواجہ سرور کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت سردار کے ساتھ ایک 35-36 سالہ آدمی انہیں اپنے سامنے والی ٹیبل پہ بیٹھتا دکھائی دیا۔ حالے نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ خواجہ سرور تھا، لیکن سردار کے ساتھ کیوں؟ یہ سردار یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ عمر کے کان کے پاس جھکی تھی۔ میرا دوست، میری مرضی۔ حالے نے میز پہ پڑا عمر کا موبائل اپنی 2 انگلیوں میں اٹھا لیا تھا اور میز کی دوسری طرف لے جا کر ہوا میں بلند کیا۔ میرا ہاتھ، میری مرضی، وہ جتاتے ہوئے بولی تھی۔ بتاتا ہوں، رکھیں اس کو واپس، پلیز رکھ دیں، یہ بہت مہنگا ہے۔ اس نے جیسے منت کی تھی۔ حالے نے موبائل واپس رکھ دیا، عمر کو بطور جلدی والی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہنا شروع کیا۔ خواجہ سرور کا کلاس فیلو خرم مالک سردار کا کزن ہے۔ سردار نے خرم سے بات کی ہے اور اس نے ان دونوں کا میٹ اپ رکھوا دیا ہے۔ سردار اب خواجہ سے کہے گا کہ اسے ایک اللیگل گاڑی چاہیے جس کے لیے وہ فوراً حامی بھر لے گا۔ کیوں؟ حالے نے بیچ میں ٹوکا تھا۔ مجھے بات کے درمیان میں نہ ٹوکا کرے، میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ عمر جس سنجیدگی سے بولا تھا، حالے کا خون تک جل گیا۔ وہ دوبارہ سے کہنے لگا، ہاں تو خواجہ حامی بھر لے گا کیونکہ کل اس کی بیوی کی سالگرہ ہے۔ اس کی بیوی نے اس سے ڈائمنڈ نیکلس کی فرمائش کی ہے اور وہ ہر نیک شوہر کی طرح وہ اپنی بیوی کی خواہش پوری کرے گا۔ لیکن ظاہر ہے اس کے پاس اس وقت ایک دھیلا بھی نہیں ہے، ساری رقم اس کو خود کو چھڑوانے میں لگا دی۔ اب اسے چاہے اصلی جہنم میں بھی جانا پڑے، وہ جائے گا، لیکن اپنی بیوی کے تانوں کی جہنم میں نہیں جلے گا۔ اس کے گھر میں ایک گاڑی ہے، وہ اللیگل ہے، کبھی امکان ہے کہ وہ اسی گاڑی کو بیچنا چاہے گا اور میرے بندے اسے دھر لیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں چائے پانی دینا ہے یا پھر خاطر تواضع کرنی ہے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ مجھے سب پتا ہوتا ہے، وہ فوراً بولا تھا۔ پھر میں یہاں کیوں ہوں؟ کیا میں اسے اغوا کرنے میں تمہارا ساتھ دینے والی ہوں؟ اب میں اپنی بیوی سے یہ کام تھوڑی کرواؤں گا، آپ کو تو کسی اور کام کے لیے لایا ہوں، بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پہ حالے کو دیکھا۔ حالے، یہ سب کر کے ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، میری گٹ فیلنگ کہتی ہے یہ آدمی جو چاہے دنیا جہاں کا بے غیرت انسان ہے، یہ آپ کے اغوا میں شامل نہیں ہے۔ حالے بغور سے سنے گئی۔ کیا آپ ایک بار میرا اعتبار کر سکتی ہیں؟ اس کا انداز جیسے بے بس تھا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، لیکن حالے آپ خود سوچے، اگر مجھے آپ سے شادی کرنے کا جنون ہوتا تو جج صاحب کو منانا کیا میرے لیے مشکل تھا؟ ہرگز نہیں، میں انہیں منا سکتا تھا۔ وہ خود کئی بار ڈھکے چھپے لفظوں میں مجھ سے آپ کی بات کر چکے تھے۔ میں مرد ہوں، اشارہ سمجھ گیا تھا، لیکن میرے لیے آپ کی مرضی زیادہ ضروری تھی۔ میں نے پوچھی، آپ نے انکار کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ میں نے 10 دن آپ کا سوگ منایا تھا، وہ دن میری زندگی کے بدترین دن تھے، لیکن میں آپ پہ ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پانا میرے لیے کسی بھی دور میں مشکل نہیں رہا۔ لیکن اگر آپ کو اب بھی مجھ پہ شک ہے تو کسی ایسی جگہ ثبوت ڈھونڈیں جہاں سے کچھ مل جائے۔ یہاں ہم بس وقت ضائع کر رہے ہیں، میرے پاس وہ آدمی ہے جس سے وہ سب کچھ کیا ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے۔ ایک بار، بس ایک بار میرے دل کی گواہی سن لیں۔ آپ کے بابا آنکھیں بند کر کے اس سڑک پہ چل سکتے تھے جس پہ عمر ان کا ہاتھ تھام کر چلتا ہو،
ان کی خاطر میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم اس آدمی تک پہنچے جس نے واقعی یہ سب کیا ہے۔ اور اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا، جان سے مار دیجیے گا، آپ کو میرا قتل معاف ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ میں تم پہ اعتبار نہیں کرتی عمر، لیکن بابا کی چوائس پہ کرتی ہوں۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو خدا کی قسم میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ جو آپ کا حکم۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ عمر نے سردار کو میٹنگ ختم ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ سردار ناسمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ خیر تھوڑی دیر میں اس نے خواجہ کے ساتھ میٹنگ ختم کر لی اور عمر کے میز کی طرف آ گیا۔ اسی وقت ان کے میز کے دائیں طرف ایک جینس شرٹ میں ملبوس 17-18 سالہ لڑکی کوہنی پہ بیگ ٹنگائے ان کی بالکل سیدھ میں بیٹھتی دکھائی دی۔ عمر کی اس کی طرف پوچھتی تھی، لیکن اس نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا، پھر رخ میں پھیر لیا۔ اس کے لیے لایا ہوں میں آپ کو، عمر نے حالے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں اس لڑکی کو نہیں جانتی۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ جج صاحب کے کیس کے متعلق ہے۔ کچھ ثبوت ہیں جو اب بھی غائب ہیں۔ اس لڑکی کا باپ مجھے وہ ثبوت دے سکتا ہے، لیکن اسے بدلے میں اپنا خاندان چاہیے۔ یہ بچی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی ہے کیونکہ اس کے والد کی ایک متنازع ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اس سب میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بری طرح بیزار ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے باپ کو قبول کر لے، کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے۔ اٹھیں حالے جائیں۔ میں کیا نہیں کر سکتی عمر؟ اس نے جیسے عمر کو یقین دلانا چاہا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ اپنے باپ کے مرنے پہ وہ بھی وہی گلٹ محسوس کرے جو آپ ان کی آخری بات نہ مان کر رہی ہیں؟ حملہ غیر متوقع تھا۔ عمر، حالے کی آنکھوں میں گلابی پن اترا تھا۔ کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی دوسرا انسان بھی بس اپنے باپ کے ایک گناہ کو نہ معاف کرنے کے غم میں ساری زندگی ایک ادھورے پن کے ساتھ گزارے؟ جائیں حالے، پلیز جائیں، تاکہ کوئی اور آپ کی طرح گلٹ اور اذیت میں نہ ہو۔ جو لوگ کسی کا دل ہلکا کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے بوجھ اتار دیتا ہے۔ جو کسی اور کا غم سنتے ہیں، اللہ ان کی اور زیادہ سننے لگتا ہے۔ اللہ کے سب سے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی جدوجہد مانگتی ہیں۔ حالے بیگ ہاتھ میں پکڑے اٹھی تھی۔ میں تمہیں اس کے لیے قیامت تک معاف نہیں کروں گی، وہ زخمی پن سے کہتی اٹھ گئی تھی۔ البتہ اس کا رخ باہر کی طرف تھا۔ وہ چلی گئی تو سردار اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں سے کیوں اٹھایا بھائی؟ کیونکہ میری بیوی نے کہا تھا۔ اور بٹھایا کیوں تھا؟ کیونکہ میری بیوی نے کہا تھا۔ قابل رشک اطمینان سے جواب دیتا۔ وہ سردار کو زہر لگا تھا۔ اور اگر تمہاری بیوی تمہیں اس ریستوران کی چھت سے کودنے کا کہہ دے تو؟ وہ ایسا کبھی نہیں کہے گی، بھلا اسے بیوہ تھوڑی ہونا ہے۔ میں نے تمہارے جیسا زن مرید کہیں نہیں دیکھا۔ دیکھو گے بھی کیسے؟ میرے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تھا۔ میں ون اینڈ اونلی ہوں۔ کیسے تم بیوی کے اشاروں پہ ناچنے لگے ہو؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا۔ بس الحمدللہ کبھی غرور نہیں کیا۔ ویسے بھی شریف آدمی بیوی سے دب کر چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کر چلتا ہے، یہ حدیث ہے۔ سردار تو جل ہی گیا تھا۔ ماشاء اللہ میری تو آنکھیں بھر آئیں آپ کی اس درجہ شرافت پہ۔ بس اب میں کہیں رو نہ پڑوں، وہ جل کر بولا تھا۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ ان دونوں کو اسی میز میں چھوڑ کر ہم اس میز کی طرف چلتے ہیں جہاں حال سلطان عمر کے میز سے اٹھنے کے بعد اس 17 سالہ لڑکی کے ساتھ تقریباً 25 منٹ بعد آ کر بیٹھی تھی۔ وہ جیسے ہی اس لڑکی کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھی، لڑکی غیر آرام دہ سی ہوئی۔ ایکچولی میں یہاں کسی سے ملنے آئی ہوں، وہ آتے ہی ہوں گے، مناسب نقوش اور باریک سی آواز والی لڑکی کہہ اٹھی تھی۔ میں جانتی ہوں تم عمر حیات سے ملنے آئی ہو، میں اس کی بیوی ہوں، حال سلطان۔ وہ بدقت چہرے پہ مسکراہٹ لاتے بول پائی تھی۔ عمر سر کہاں ہیں؟ ہی واز سپوزڈ ٹو کم۔ اب کہ وہ لڑکی بے چین ہوئی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، جواباً تمہیں اپنا تعارف کروانا چاہیے تھا یا نہیں؟ میں اسرا ہوں، اسرا سکندر۔ عمر سر ہمارے کالج آئے تھے، انہوں نے ایک تقریر کی تھی، میں تب سے ان کی فین ہوں، میں انہیں آئیڈیلائز کرتی ہوں۔ آج انہوں نے مجھے کال کی تھی، وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ کب تک آئیں گے؟ اسرا نے ساری تفصیل کہہ سنائی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک آ جائے گا، تب تک میں تمہیں کمپنی دے سکتی ہوں، یقین کرو میں بڑی اچھی باتیں کرتی ہوں۔ حالے اس کی آنکھوں میں دیکھتی پورے اعتماد سے کہہ رہی تھی، ایسے جیسے شہزادیاں بات کرتی ہیں، بغیر ڈرے، بغیر جھجکے، بے خوف و با اعتماد۔ کیا آپ دونوں ساتھ ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ نے تو عمر سر پہ اغوا کا الزام لگایا تھا۔ اسرا بولتے ہوئے جھجکی تھی۔
हाले के दिल में कोई उसे ज़ोर से जकड़ रहा था। उस शख्स के ज़िक्र से जितनी नफ़रत थी, उतनी ही उसकी बातें उसे सुननी पड़ रही थीं। हम दोनों मियाँ-बीवी हैं, कल नाराज़ थे तो आज ठीक, और आज ठीक हैं तो कल फिर नाराज़ हो जाएँगे। तुम अपनी बात करो, तुम अपने बाप से क्यों नहीं मिलतीं? हाले ने बज़ाहिर आम से लहजे में सवाल किया था, लेकिन उसने वाज़े तौर पे इसरा का रंग उठते देखा। फिर अगले ही लम्हे उसका चेहरा सुर्ख हुआ, गुस्से से, बेबसी से। ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं आपको ये हरगिज़ हक नहीं दे दूँगी कि आप मेरी ज़ातियात में इंटरफेयर करें। इसी वक्त हाले के दाएं तरफ एक वेटर मुअद्दिब सा आकर खड़ा हुआ था। वो ऑर्डर लेने आया था। हाले ने मुस्कुराते हुए ऑर्डर नोट करवाया था, फिर नरम सी नज़रों से गुस्से से बल खाती इसरा को देखा। तुमने अपने इंस्टाग्राम पे अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम हटा दिया है। तुमने अपने पर्सनल मामले को खुद पब्लिक किया है। अब हर आता जाता बात तो करेगा ना? हाले ने नरमी से याद दहानी करवाई तो इसरा के गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई। वॉटेवर, मैं फिर भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरा उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जिसको आप मेरा बाप कहती हैं। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई, बैग उठाकर कोहनी पे अटकाया और बोलना जारी रखा। वो शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं उसका जिक्र भी करूं। उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया है, मैं उसके लिए उनको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मेरे लिए वो मर गए हैं। उसकी आवाज़ आखिर में कांपी थी, गुस्से से, तैश से। वो शख्स जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम उसके लिए इंस्टाग्राम पे लोगों से लड़ती हो। ओप्स, सॉरी, मैंने तुम्हारे कमेंट्स पढ़े थे। तुम्हारा उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तुम्हारे बैग में जो कार्ड है, वो उसी शख्स का दिया हुआ है और आज तुम उसी कार्ड से पे करने वाली हो। वो इंसान इस काबिल नहीं है कि तुम उसका ज़िक्र करो, लेकिन वो इस काबिल हैं कि तुम उनका गिफ्ट किया हुआ बैग अपने एक स्पेशल डिनर पे ले जाओ। इसरा की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने यख पानी उसके सर पे डाल दिया हो। तुम उनको माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन जब तुम 16 साल की उम्र में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग गई थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ ब्लडी एडवेंचर, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने आधे रास्ते में ही तुम्हें बेहोश करके तुम्हारी सारी ज्वेलरी और कैश लूट लिया और तुम्हें एक वीरान सड़क पे छोड़कर भाग गया, तब उन्होंने तो तुम्हारी वापसी पे तुम्हें माफ़ कर दिया था। इसरा आहिस्तगी से वापस बैठ गई। उसका रंग सफ़ेद पड़ गया था, वो शल हो गई थी। हाले ने मेज पे रखा पानी का ग्लास उठाकर उसके आगे किया। इसरा ने मुर्दा हाथों से ग्लास थाम लिया और एक ही सांस में सारा पानी पी गई। दोनों के दरमियान खामोशी का एक लंबा वक्फा आया। थोड़ी देर बाद वो बोली तो उसकी आवाज़ में रंज था। मेरी एज में गलतियां हो जाती हैं, वो बड़े थे। उनको एहतियात से काम लेना चाहिए था। उनको हमारा सोचना चाहिए था। उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। उसकी आंखें भरने लगी थीं। उन्होंने अपने साथ गलत किया। सारी दुनिया हम पे थू थू कर रही है। मेरी फ्रेंड्स, मेरा सर्कल, सब मुझे डिसोन कर दिया है। मेरी मम्मा डिप्रेस हो गई हैं। मेरा भाई ड्रग्स लेने लगा है। हम बर्बाद हो गए हैं और ये सब बाबा की वजह से हुआ है। गलतियां हर उम्र में होती हैं। असल चीज़ अपनी गलती को ओन करके उसे फिक्स करना या आइंदा उसे ना करना है। दुनिया का क्या है इसरा, ये 1 महीना पहले तक मुझ पे थू थू कर रही थी, फिर उमर पे और अब तुम पे। ये दुनिया तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अगर तुम्हारा बाप मर गया तो ये दुनिया तुम्हारे सर पे हाथ नहीं रखेगी। ऐसे तो ना कहें। इसरा होल ही तो गई थी, हाले बोले गई। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता है वो कोई दुनिया नहीं करेगी। कोई तुम्हें 25 लाख का बैग गिफ्ट नहीं करेगा। कोई तुम्हें लाखों रुपए उड़ाने के लिए नहीं देगा। कोई तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। गलतियों पे सज़ा हर कोई देता है, टोकता हर कोई है। ब्लेम हर कोई करता है, माफ़ बहुत कम लोग करते हैं। वो तुम्हारा बाप है इसरा, उससे गलती हुई हर इंसान से होती है। हम अपने पेरेंट्स की गलतियों को लेकर टची हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान के लिए उसके पेरेंट्स परफेक्शन की मिसाल हैं। जैसे वो तो बिल्कुल सेंट हैं, वो तो फरिश्ते हैं, ऐसा नहीं होता इसरा। हमारे पेरेंट्स भी गोश्त पोस्ट के इंसान हैं। उनके साथ भी शैतान होता है, उनके दिल में भी नेकी और बदी का ख्याल होता है। गलती उनसे भी हो सकती है। सबके पेरेंट्स अच्छे नहीं हो सकते। जिस तरह सारी औलादें अच्छी नहीं होती, इसी तरह कुछ पेरेंट्स भी अच्छे नहीं होते। इसरा की आंखों से आंसू भल भल बहने लगे थे। वो सर झुकाए रोती गई। हाले कहे जा रही थी, कुछ के पेरेंट्स नशा करते हैं, कुछ के जुआ खेलते हैं, कोई बदजुबान है तो कोई नाकाम निखट्टू, लेकिन वो हमारे पेरेंट्स हैं। वो हैं, और यकीन करो उनका होना नेमत है, जन्नत है। अपने पेरेंट्स खोना आपका दिल मार देता है। मेरा दिल मर गया है, तुम अपना दिल ना मरने दो।
میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں رہا، تم ان ہاتھوں سے محروم نہ ہو۔ میری غلطیوں پہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، میرے گرنے پہ کوئی مجھے اٹھانے والا نہیں ہے، تمہارے پاس ہے اور اسے لوگوں کی وجہ سے مت چھوڑو۔ وہ اپنے ازلی قائل کرنے والے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، میں ان کو معاف نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم 16 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گئیں، کیا وہ ہرٹ نہیں ہوئے ہوں گے؟ میری مما، وہ ان کو معاف نہیں کریں گی، وہ ان کو چھوڑ دیں گی، ہماری فیملی ٹوٹ جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اب کی اس بچی کی آنکھوں میں خوف تھا، اس کا لہجہ اداس تھا۔ میاں بیوی ایک دن اپنا معاملہ درست کر ہی لیتے ہیں، وہ آج لڑے ہیں کل ٹھیک ہو جائیں گے، جس طرح میں اور عمر، جس طرح دنیا کے سارے کپلز۔ تم ان کی ٹینشن مت لو، تم یہ سوچو کہ تم کیا چاہتی ہو، تمہارا دل کیا چاہتا ہے، کیا تم اپنے باپ کا کو کھونا افورڈ کر سکتی ہو؟ کیا تم ان کی ایک غلطی پہ ان کو معاف کرنے کے بجائے ان سے ہر تعلق توڑ کر ان کو وقت سے پہلے مرنے دینا چاہتی ہو؟ حالے آگے کو ہو کر بیٹھی فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ اسرا اب بھی متذبذب لگتی تھی، اس کے آنسو گرنا بند ہو گئے تھے۔ اب وہ سخت کوفت زدہ تھی، سخت غم زدہ تھی، اور کچھ کچھ خوف زدہ بھی۔ میرا فرینڈ سرکل، میرا سوشل سرکل، سب میرا مذاق اڑائیں گے، سب مجھے چھوڑ دیں گے، میں ان سب کا گوسپ کا ٹاپک بن جاؤں گی، وہ سب مجھ پہ جملے کسیں گے، باتیں کریں گے، میری مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہو جائے گی۔ وہ بے بسی کی آخری حد پہ تھی۔ اسرا اس کے بولنے کی منتظر رہی۔ اسی وقت ویٹر نے آ کر آرڈر سرو کیا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سارے میں پھیل گئی تھی۔ پھیلی ہوئی خوشبو اسرا کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی، ساتھ اس کے کانوں سے ہالے کی آواز بھی ٹکرائی تھی۔ تم کن لوگوں کی بات کر رہی ہو اسرا؟ یہ لوگ واقعی تمہارے دوست ہیں؟ ان لوگوں کو تم دوست کہتی ہو؟ وہ تعجب سے کہہ رہی تھی۔ اسرا یک تک اس سے سنے گئی۔ یہ کیسے دوست ہیں جو تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ، تمہارا سٹیٹس، تمہارے ماں باپ کی آپسی جھگڑے اور تمہارے ویک پوائنٹ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو تمہیں ایز اٹ از قبول نہیں کر رہے؟ انہوں نے دوستی تم سے کی تھی، تمہارے پیرنٹس سے نہیں، تمہارے بڑے چھوٹے گھر سے نہیں، تمہارے فیملی بیک گراؤنڈ، تمہارے سٹیٹس سے نہیں۔ دوست تو آپ کے عیوب ظاہر نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں جو تمہیں اپنی گوسپ کا ٹاپک بنا رہے ہیں؟ تمہاری مینٹل ہیلتھ اگر ان لوگوں کے کچھ کہنے سے متاثر ہو رہی ہے تو تمہیں پہلے ہی ڈیمیج ہو چکی ہو۔ اسرا سانس روک کے اس کو سنے گئی۔ دوست کون ہوتا ہے اسرا؟ اسرا کی آنکھوں میں بے اختیار کون والا تاثر آیا تھا۔ حالے کہے گئی، جو آپ کی خوشی میں خوش ہو، جو آپ کے دکھ میں دکھی ہو، جس سے بات کرتے ہوئے یہ نہ لگے کہ وہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا، جس کے لیے آپ کو خود کو بدلنا نہ پڑے۔ دوستوں کو ایز اٹ از قبول کیا جاتا ہے، ان کے عیوب، ان کی اچھائی، ان کا گناہ، ان کا ثواب، سب قبول کیا جاتا ہے۔ قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے آپ اسے ہمیشہ اندھیرے میں رہنے دیں۔ اگر آپ کو اس کا کوئی کام غلط، اس کی کوئی حرکت مشکوک لگے تو اس کی اصلاح کریں، محفل میں نہیں، اکیلے میں، سختی یا روب سے نہیں، نرمی اور محبت سے۔ جو دوست آپ کو آپ کی فیملی کے گناہوں کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، آپ کا مذاق بنا رہے ہیں۔ کھانے کی خوشبو ہوا میں تحلیل ہو کر ختم ہونے لگی تھی۔ وہ بغیر تاج والی شہزادی بولے گئی، آپ کو چاہیے ان کے چھوڑنے سے پہلے آپ انہیں چھوڑ دو۔ یہ مت سوچو کہ اگر یہ چلا گیا تو میرا کیا ہوگا۔ دنیا لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ ایک انسان کو اپنی ذات کی بہتری کے لیے چھوڑیں گے، اللہ آپ کو کسی اور سے نواز دے گا۔ جو لوگ اپنی عزت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تب تک آپ کی مدد نہیں کرتا جب تک آپ نہ چاہیں۔ آپ کا جسم، دل، سب اللہ کی امانت ہے۔ کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کا دل دکھائے، آپ کو تکلیف دے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ ٹاکسک لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہیں۔ لیکن جب تک آپ اللہ کی امانت میں خیانت کرتے رہیں گے، اپنے جسم کسی کے ہاتھوں، اپنے دل کو کسی باتوں سے زخمی کرواتے رہیں گے، اللہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ جس دن آپ کے دل و دماغ میں ایک ذرا سی بھی محبت اپنی ذات کے لیے آ گئی، جس دن آپ نے خود کو اذیت سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، اللہ آپ کے لیے ایسے ایسے در کھول دے گا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ کن دوستوں کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ سب تم سے زیادہ گلٹی ہیں، ان کے پیرنٹس تمہارے پیرنٹس سے زیادہ مسائل کھڑے کر چکے ہیں۔ کیا تمہارے دوست جواد کباب 3 بار غبن کے کیس میں جیل نہیں جا چکا؟ کیا فرح کی ماں کلب میں جوا کھیلتے ہوئے نہیں پکڑی گئیں؟ کیا احسن کی ماں کے اپنے ہی گارڈ کے ساتھ غلط تعلقات نہیں تھے؟ آپ
आपको कैसे पता? आप कौन हैं? वो फटी हुई आवाज़ में बमुश्किल बोल पाई। ये अहम नहीं है बच्चे। अहम ये है कि जब वो लोग अपने पेरेंट्स को माफ़ करके उनके साथ रह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? और अगर वो ना भी रहते तो तुम रहो क्योंकि तुम्हारे वालिद को ज़रूरत है तुम्हारी। वो 60 की दिहाई क्रॉस कर चुके हैं। अब तुम चलने के लिए उनकी लाठी हो, खिलाने के लिए हाथ और बात करने के लिए इंसान। कभी किसी दौर में जब तुम बच्ची थीं, तब उन्होंने यही सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। अब तुम्हें करना चाहिए। माँ-बाप का अच्छा या बुरा होना अहम नहीं होता, उनका बस होना अहम होता है। वो बोलकर खामोश हुई तो जैसे एक तिलिस्म सा टूटा। वो कितना प्यारा बोलती थी, सादा और नरम। मैं उनको सॉरी नहीं बोलूँगी। इसरा हार गई थी। आपके ख़ानदान को, आपके रिश्तों को सॉरी और थैंक यूज़ की ज़रूरत नहीं होती। तुम बस उनसे नाइसली बात कर लो और सब पहले जैसा हो जाता है। दिलों से नफ़रत और बुग़्ज़ निकाल लिए जाते हैं। बगैर माफ़ी माँगे माफ़ियाँ मिल जाया करती हैं। वो सादगी से बोली तो इसरा ने बस सर हिला दिया। हाले अब मज़ीद उससे कुछ कह रही थी, लेकिन अब हम यहाँ से उठकर उमर और सरदार की मेज़ की तरफ जाते हैं। सरदार चंद लम्हा उसको देखता रहा, फिर आगे को हुआ। उमर तुम ठीक नहीं हो। क्यों, मुझे क्या हुआ? उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए थे। तुम एक बार फिर अपने गम को प्रोसेस होने नहीं दे रहे, मुझे यकीन है। तुमने मिराज सुल्तान की मौत का गम अपने अंदर प्रोसेस नहीं किया। तुम आखिर कब तक खुद को ऐसी अजियत देते रहोगे? ये सवाल करने वाला कोई और ही था, संजीदा फिक्रमंद सा आदमी। रेस्तुरान की जर्द बत्तियां उनको बोलते हुए सुनती गईं। मैं उनकी मौत पे रोया था। मेरा गम प्रोसेस हुआ है। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? कब, कहाँ, क्या करना है, मुझे सब पता होता है। उसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई थी। तुमने इस गम से कितने अरसे में रिकवर किया? चंद घंटे, वो फौरन बोला था। सरदार ने उसे अफसोस से देखा। उमर, क्या चंद घंटे किसी भी गम के लिए काफ़ी होते हैं? अल्लाह ने हमारे दिन में 3 रोज़ा सोग क्यों रखा? ताकि हम अपना गम प्रोसेस करें। चंद घंटों में गम खत्म होकर इंतकाम में नहीं बदलते। तुम्हारा गम अब भी गुस्से के मरहले में है। तुम अब भी अपने ज़ख्म को खुरच रहे हो ताकि ये ताज़ा रहे और तुम्हें मिराज सुल्तान की मौत ना भूले। क्या तुम्हें याद है फ्रांसिस बेकिन ने क्या कहा था? A man that studieth his revenge keeps his own wounds green. एक आदमी जो अपने इंतकाम का मुतालिया करता है वो अपने ही ज़ख्मों को हरा रखता है। तुम अपने इंतकाम को प्लान नहीं कर रहे, तुम अपने इंतकाम को जुनून बनाते जा रहे हो। और जब इंतकाम जुनून बन जाए तो सही गलत नहीं दिखता। इंतकाम के इस चक्कर में आखिर में तुम अपनी रूह मार दोगे, तुम भी उन लोगों जैसे हो जाओगे। और याद रखो, जिस्मों के कत्ल की सज़ा होती है, दीत होती है और कभी-कभी माफ़ी भी। लेकिन रूहों के कत्ल में ना दीत होती है और ना माफ़ी ना सज़ा। बस एक लंबी ना ख़त्म होने वाली अज़ियत होती है। तुम खुद को अज़ियत क्यों देना चाहते हो? वो बेहद बेफ़िक्रमंदी से कह रहा था। उमर झल्ला गया था। तो क्या करूँ, हाँ? बताओ मुझे। औरतों की तरह रोता रहूँ या फिर नामर्दों की तरह माफ़ कर दूँ? अल्लाह ने मुझे 2 बाजू दिए हैं। मैं इन्हीं बाजुओं से उनका गला दबाऊँगा। मैं ही बाजुओं से उन्हें इन्हीं कब्रों में उतारूँगा जैसे मैंने जज साहिब को उतारा था। मैं अपने ज़ख्म हरे रहने देना चाहता हूँ। अगर मैं गम को रो दिया तो ये हल्का हो जाएगा। अगर मैंने दिल पे पड़ी भारी सिल हटा दी तो बोझ हट जाएगा और उमर हयात माफ़ कर देगा। मैं नरम नहीं पड़ना चाहता। जिनकी आंखें जितना रोती हैं उनके दिल इतने ही नर्म होते जाते हैं और मैं अपना दिल सख्त रखना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं उन्हें माफ़ कर दूँ तो ये हरगिज़ नहीं होगा। वो आंखों में गुस्सा लिए दबे दबे लहजे में बोला था। सरदार ने चंद लम्हे उसका चेहरा देखा, फिर कहना शुरू किया। मैं नहीं जानता वो लोग कौन हैं। मैं ये भी नहीं जानना चाहता कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। मुझे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उनके साथ क्या करोगे, चाहे उन्हें कब्र में उतारो, चाहे उनके टुकड़े करो या उनकी लाशों को चौराहे पे लटका दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आखिर तुम चाहते क्या हो? उमर जैसे बेजार हो गया था। उमर हयात। मैं उमर हयात की रूह को बचाना चाहता हूँ। उमर के ऊपर जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया था। वो जम गया। इंतकाम के इस चक्कर में कितने लोग मरेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता,
لیکن میں عمر حیات کی روح کو نہیں مرنے دے سکتا۔ تمہارا جسم مر جائے، میں تمہاری قبر پہ جا کر رو لوں گا، لیکن تمہارا کھوکھلا وجود مجھے نہیں چاہیے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے غم کو پروسیس کرو، تاکہ تمہاری روح مرنے سے بچ جائے، تاکہ اسے غم ہو، اسے تکلیف ہو، اسے خوشی، وہ ہر احساس کو محسوس کرے۔ اپنے دل سے اس بھاری سل کو ہٹاؤ، تاکہ تم گرو کر سکو۔ انتقام اگر تمہارے دشمن کو مارتا ہے تو انتقام کا جنون تمہاری روح مار دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور عمر سن رہا تھا۔ غم بہت پوزیسیو ہوتا ہے، اسے وقت چاہیے ہوتا ہے، اسے اسپیس چاہیے، اسے تمہارا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اسے تم سے بات کرنی ہوتی ہے۔ اگر تم اسے وہ نہیں دو گے تو غم گریس لیس بن جائے گا، ڈرائے گا، ہانٹ کرے گا، ذلیل کرے گا، تمہارے دل کو تکلیف دے گا، باتیں سنائے گا، لوگوں کے سامنے تمہیں ایکسپوز کرے گا۔ تم نہیں جانتے یہ غم کیسے انسان کو نگل جاتا ہے۔ یہ تمہاری ساری شخصیت مسخ کر دے گا۔ یہ آہستہ آہستہ تمہاری روح سے انسانیت ختم کرے گا۔ کوئی بھی غم کسی کی انسانیت کیسے ختم کر سکتا ہے؟ واٹ نان سینس! عمر نے اس کو ٹوکا تھا۔ سردار کو برا نہیں لگا، وہ عمر کے ان رویوں کا عادی تھا۔ ہر وقت غم میں رہنے والا انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس انسان کسی دوسرے غمگین یا پریشان انسان کو اچھا مشورہ یا تسلی نہیں دے سکتا۔ کیا یہ انسانیت کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ مسلسل غم میں رہنے والا انسان کسی اور کے غم کو غم سمجھتا ہی نہیں۔ اگر کوئی اسے اپنا غم سنائے، اپنی تکلیف کہے، تو آپ کو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑا غم تو میرا ہے۔ لیکن دیکھو میں پھر بھی کیسے مضبوط کھڑا ہوں، میں کیسے سروائیو کر رہا ہوں۔ یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، یہ تو کمزور انسان ہے۔ کسی انسان کا غم جب آپ کو غم ہی نہ لگے، اس کے آنسو اداکاری لگے، اس کا درد بیکار لگے، تو آپ کیسے انسان ہوئے؟ جس انسان کو دوسرے انسان کا غم اداکاری لگے تو ایسا انسان انسان نہیں، مٹی کا بجتا ٹھیکرا ہی ہوتا ہے۔ اور اس دنیا میں مٹی کے بجتے ٹھیکرے بہت ہیں، انسان بہت کم ہیں۔ تم عمر، تم انسان ہو، اور میں تمہیں اس جنون میں انسانیت کھونے نہیں دے سکتا۔ تم میرے بھائی ہو یار۔ آخر میں اس نے جیسے منت کی تھی۔ غم کو کیسے پروسیس کرتے ہیں؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد عمر نے خود کو کہتے سنا۔ سردار آگے کو ہوا، عمر کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر کہنا شروع کیا۔ غم کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا۔ آپ کے دل میں غم ہے تو وہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ مجھے سب عمر اس کی بات کاٹ کر کچھ بولنے لگا تھا جب سردار نے اس کو گھورا۔ عمر نے دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے والے انداز میں اٹھا لیے تھے۔ اپنے دوستوں سے کوئی سیریس یا سبق آموز بات کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ آج سردار کو اندازہ ہو گیا تھا۔ غم کو ختم نہیں، پروسیس کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے غم کو رو رونے سے اچھی چیز بنی ہی نہیں۔ جب آپ روتے نہیں ہیں تو آپ کے دل پہ بوجھ پڑتا جاتا ہے۔ دل ہمارے جسم کا سب سے اہم پرزا ہے۔ جب تک وہ اداس رہے گا سارا جسم اداس ہوگا، وہ تھک جائے گا تو سارا جسم تھک جائے گا، وہ بھاری ہوگا تو جیسے ساری دنیا سے جی اچاٹ ہو جائے گا۔ دل سارے جسم کو آپریٹ کرتا ہے، اور جب وہ خود ہی ایک جگہ اٹک جائے گا تو جسم کو کیا خاک چلائے گا؟ دل کیسے ہلکا ہوتا ہے؟ کسی سے غم کہہ دینے سے یا پھر رو لینے سے۔ اور جب دل ہلکا ہوتا جاتا ہے تو جسم میں ایسے کھل جاتا ہے جیسے کوئی نئی کومپل، اور جب دل کھلتا ہے تو جسم کے باقی سارے پرزوں کو ایک تحکم سے اپنے کام سنبھال لینے کو کہتا ہے۔ پھر چاہے کوئی عضو کام کرنا چاہے یا نہیں، اسے کام کرنا ہوتا ہے۔ ہلکے دل والے جسم کا دماغ زیادہ تیز کام کرتا ہے۔ دوسرا، اپنے غم کو وقت دیں۔ ایک دن یا ایک گھنٹہ میں غم پروسیس نہیں کرتا۔ اسے جتنا وقت دیں گے وہ اتنی جلدی پروسیس کرے گا۔ یہ مت سوچے کہ آپ کمزور ہیں، آپ کا غم زیادہ وقت کیوں لے رہا ہے، اسے بس کر دینی چاہیے۔ نہیں، غم کو تب تک وقت دیں جب تک وہ آپ کی آنکھیں نم کرتا رہتا ہے۔ جس دن کسی غم پہ آپ کی آنکھیں نم ہونا بند ہو گئیں، اس دن غم کی کوئی اوقات نہیں رہتی، اور غم غیرت مندی سے آپ کے دل سے ڈیرا اٹھا کر کہیں اور نکل جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور عمر آنکھیں سکیڑے اس کو سنے گیا۔ تیسرا، اس نے انگلی پہ گنا۔ آپ کے قریبی لوگ، آپ کے دوست، آپ کے عزیز، آپ کے بہن بھائی، جس کے ساتھ بھی آپ کمفرٹیبل ہوں، اس سے کہیں کہنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ دل پہ
لگے زخم کے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کہتے جائیں گے دل کے زخم ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ کہنے سے مت ڈریں۔ جب آپ پہلی بار کہیں گے تو آواز بھرا جائے گی، آنکھیں آنسو بہائیں گی۔ دوسری بار کہیں گے تو آپ کی آواز بھرائے گی نہیں، آپ بس دکھی ہوں گے۔ رفتہ رفتہ دکھ بھی تحلیل ہوتا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ کہیں گے آپ کا دل تندرست ہوتا جائے گا۔ یہ مت سوچیں کہ میں کیوں کہوں، میں تو مضبوط ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تمہیں خاندان، دوست، رشتے یہ سب کیوں دیتا؟ وہ سانس لینے کو رکا تھا، پھر کہنا جاری رکھا۔ اگر ایسا ہوتا تو خاندان اور رشتے یہ سب کچھ صرف کمزور لوگوں کو ملتا۔ مضبوط لوگوں کو کیا دیواروں سے سر پٹکنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کمزور ہے۔ اسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور جس دن وہ لوگوں سے کہنا شروع کرتا ہے غم نہ روٹھی محبوبہ کی طرح ناراض ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نا غم پوزیسو ہے، وہ آپ کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی کو دیکھ لے تو سب سے پہلے آپ کو اذیت دیتا ہے۔ آپ کے ذہن میں بار بار تکلیف دہ باتیں تازہ کر دیتا ہے۔ اگلی بار وہ آپ کو ڈراتا ہے آپ کے رازوں کے کھلنے کے خوف سے۔ وہ آپ کو آپ کے لوگوں سے بدظن کرتا ہے، آپ سے بار بار یہی کہتا ہے کیا ہوا کہ اگر اس آدمی نے تمہارے غم کے اشتہار سارے شہر میں لگا دی، کیا ہو کہ تمہارا رازدار تمہیں بے پردہ کر دے۔ اگر آپ نے یہاں غم کو ہرا کر ایک بار پھر اپنی بات کہہ سنائی تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کے اندر سے روٹھ جاتا ہے۔ اس کی پوزیسونیس سے یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ آپ اسے شیئر کرو۔ وہ آپ کے ساتھ کسی ساتھی کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ آپ کو گرا ہوا، مایوس، ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور جس دن ایسا نہیں ہوا وہ آپ کو ہانٹ کرنا بند کر دے گا اور اس کا پروسیس پورا ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے عمر تم میری بات کو سمجھو گے۔ وہ اپنی بات ختم کر چکا تھا۔ لیکن ہم کیسے اپنی بات ہر کسی سے کہہ دیں؟ راز کھلنے کا ڈر تو رہتا ہے نا؟ عمر نے سوال کیا تھا۔ کس نے کہا ہے کہ ہر کسی سے کہو اپنا غم؟ صرف اسی سے کہو جو سننے کے لائق ہو، جہاں آپ کو راز سے کھلنے کا خوف نہ ہو، جو باوقار ہو۔ اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص باوقار ہے یا نہیں؟ سمپل، آپ اپنے سرکل میں ایسا آدمی ڈھونڈو جس سے کبھی آپ کے ساتھ کسی دوسرے کی ذاتی بات شیئر نہ کی ہو، وہ بھی یہ کہہ کر کہ یار دیکھو اس نے مجھے منع کیا ہے لیکن میں پھر بھی تمہیں بتا رہا ہوں۔ ایسے لوگ بہت برے رازدار ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ رازدار ہوتے ہی نہیں، یاد رکھو۔ جو کسی دوسرے کی ذاتی بات اس کے منع کرنے کے باوجود آپ کو بتا سکتا ہے، وہ آپ کی باتیں بھی چھپائے گا نہیں۔ اور اگر اس کی نیت بری نہ ہو، میرا مطلب ہے اسے اس تیسرے انسان کو کوئی مشورہ دینا ہو، اسی لیے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہو، تو وہ ایسے محو ہو کر پوچھ رہا تھا کہ سردار اسے دیکھے گیا۔ اس صورت میں اسے دو کام کرنے چاہیے۔ پہلا، وہ بہت کوشش کرے کہ اپنی طرف سے کوئی معقول مشورہ دے، اور دوم، اگر بہت مجبوری میں وہ آپ سے بات کر بھی رہا ہے تو اس تیسرے انسان کا نام مخفی رکھے، اور کسی بھی صورت آپ کو اس تیسرے انسان کا نام پتہ نہ بتائے۔ وہ آپ سے اس طرح مشورہ مانگے کہ میرا ایک جاننے والا ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تم اپنے ذہانت کے مطابق کوئی مشورہ دو۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو عمر نے بس سر ہلا دیا۔ وہ بس خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے موبائل اٹھایا تھا اور ایک نمبر پہ کال کرنے لگا۔ پھر رک گیا، نمبر ایڈٹ کے خانے میں گیا، انگلی سے کاٹنے کا بٹن دبا کر ہارون شاہد کا نام کاٹا۔ اب اس کی انگلیوں نے ایک نیا نام لکھا، سرمئی بلّا۔ نمبر سیو کیا اور کال کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ کال جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پک بھی کر لی گئی۔ ہیلو، ہارون کی آواز بوجھل تھی۔ ہاں ہارون، ایک کام ہے، تم سے کر لو گے؟ وہ بات کرتے ہوئے میز سے اٹھ گیا تھا، ایسے کہ اسرا اس کو دیکھ نہ سکے۔ کیا کام ہے؟ اور میں تمہارا کام کیوں کرنے لگا؟ اس کی آواز میں برہمی نہیں تھی، بس تکان تھی۔ عمر نے فون کان سے ہٹا کر فون کو گھورا تھا، جیسے اپنی نظروں سے اسے سالم نگل لینا چاہتا ہو۔ یہ میرے لیے ہے اور میں تمہیں اس کے بدلے فیور دوں گا۔ اب جلدی بولو، کر سکتے ہو؟ ہارون نے گہری سانس لی تھی۔ بولو۔ کسی کو سمجھانا ہے کہ اپنی عاشقی کے چکر میں اپنی زندگی برباد نہ کرے۔ میرے سمجھانے کا سٹائل ذرا الگ ہے، اس لیے تم جاؤ۔ میں تمہیں اس کی تصویر اور باقی ڈیٹیلز بھی بھیج دیتا ہوں، کل شام تک اس سے مل لینا، اوکے؟ وہ یقین دہانی چاہ رہا تھا۔ حالے سے کیوں نہیں کہتے؟ وہ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتی ہے۔ اس کی ٹاکنگ پاور سے واقف نہیں ہو کیا؟ وہ اب بھی نیم رضامند تھا۔ عمر نے دانت کچکچائے تھے۔
جس سے بات کرنی ہے وہ 23 سال کا لڑکا ہے، ڈرگ ایڈکٹ اور شرابی۔ کل شام تم اس سے نائٹ کلب میں ملنے والے ہو۔ کیا اب بھی تم اپنے پہلے والی بات پہ قائم ہو؟ عمر کے سنجیدہ انداز پہ ہارون کے جبڑے کی رگیں تک تن گئیں۔ موبائل پہ اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ میں کل وقت پہ پہنچ جاؤں گا۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کیے اور فون بند کر دیا۔ راشی پولیس والا، بڑبڑاہٹ واضح تھی۔